السلام علیکم طارق صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام حیدر، خیریت ہے بالکل. سر آج کوئی ہسٹوریکل فگر نہیں ہے ہمارے پاس. آج میں نے کہا تھوڑی ویسے ہی گپ شپ آپ کے ساتھ لگا لیں. نہیں، ہسٹوریکل فگر ختم ہو گئے ہیں یا سارے ہم نے کور کر لیے ہیں یا آئی تھنک اتنے ہی تھے سر. اتنے تھے؟ نہیں، پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی ڈیپ ہے. ڈیپ ہے، بڑی ہے. باقی بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن آج آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہلکی پھلکی گپ شپ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. آئی ایم ریڈی فار اٹ. جی میں ایک تو سر سنس ہم نے لاسٹ بات کی تو الیکشنز جو ہیں وہ اناؤنس ہو گئی تھیں جنوری میں. جی، تو وہ کیا آپ سے کیا متوقع ہے کہ ڈو یو تھنک کہ یہ الیکشنز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایکچولی نا وہ آپ سردیوں میں جب صبح سویرے آپ اٹھتے ہیں کالج جانے کے لیے، ایک زمانے میں ایف سی کالج میں تھا تو این سی سی بھی ہوا کرتی تھی اور بڑے ہم انتھوزیاسٹک ہوتے تھے، وردی پہن کے جاتے تھے وہاں. ہمیں وہ گنز ایشو کیا کرتے تھے اور پریڈ ہوتی تھی. این سی سی. نیشنل کیڈٹ کور. اوکے. اس کے 20 نمبر ملا کرتے تھے. اچھا. یعنی ایف اے سی میں وہ ہمارے ٹوٹل جو مارکس ہم حاصل کرتے اس میں ایڈ ہوا کرتے تھے تو میرٹ لسٹ پھر بنا کرتی تھی آگے. تو بڑا ایک ایڈوانٹیج ہوا کرتا تھا، پلس ایک اچھا شغل ہوتا تھا. پیسے بھی ملتے تھے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. مجھے یاد پڑتا ہے، میرا خیال ہے ہمیں 20 روپے ماہانہ تنخواہ ملا کرتی تھی. تو وہ جو 2-4 مہینے کے بعد آئی تھنک مجھے یاد ہے 20 روپے ملا کرتے تھے. وہ 70-80-100 روپے ملتے تھے تو بڑی ایک اچیومنٹ ہوا کرتی تھی. اور اس زمانے میں پیسے کی بڑی ویلیو اور قدر تھی. اب تو 20 روپے کا سموسہ بھی نہیں رہا، 50 روپے کا ہو گیا. 20 روپے فقیر بھی نہیں لیتا یار. آنیسٹلی آئی واز سو امبیرسڈ. اگلے دن وہ ایک چوک پہ میں کھڑا ہوا تو فقیر آیا مانگنے، جیب میں دیکھا تو یا 5,000 کا نوٹ تھا یا وہ 5-10 والے تھے. میں نے وہ اکٹھے کر کے اس کو 20 روپے دینے کی کوشش کی تو اس نے پوائنٹ بلینک ریفیوز کر دیا. واقعی. تو میں نے اب اس کو، مجھے یہ بھی سمجھ نہ آئے کہ میں اسے کہوں یہ 5,000 کا تم لو اور باقی مجھے اس میں سے 100 کا رکھ لو، باقی مجھے چینج واپس کر دو. کیونکہ میں نے کہا اگر وہ لال بتی گرین ہو گئی تو چلنا پڑ گیا، پھر کیا کروں گا. اس نے اتنا بڑا ویسے تھدا نکال لینا تھا اپنے اس میں سے، جی شلوار میں سے. اچھا، وہ بڑا اس کو میں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ لے لو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور میرے پاس یہی ہے، میں تمہیں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، اور میں ایک اچھا انسان ہوں اور تم لے لو. اور یہ میرے حق لال کے کمائے پیسے ہیں، تو تمہاری روزی میں ایڈ ہوں گے تو اس میں برکت ڈلے گی. جی. تو اب مجھے لگ یہ رہا تھا کہ ہی جسٹ آن دی ورج کہ وہ شاید مجھے 100-200 نکال کے دے دے کہ یار یا تو رکھ لے تو کچھ کھا پی نہیں میرے بچوں. تو میں نے کہا اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے میں نے وہ اپنے 20 روپے بچا لیے اور میں وہ چل دیا. سو انفارچونیٹ. خیر، وہ بات کر رہے تھے کہ وہ سردیوں کی صبح میں نا دھند ہوتی تھی تو میں بائک پہ جایا کرتا تھا. کینٹ میں گھر تھا ایف سی کالج تک، تو بالکل کچھ نظر نہیں آتا تھا. ٹوٹل ایک اندازے کے اوپر چلتے ہوتے تھے، آہستہ 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 آہستہ. تو وہ اللہ کرم کرتا تھا اور پھر پہنچ جاتے تھے. تو اسی طرح نا بالکل ایک دھند چھائی ہوئی ہے الیکشنوں کے حوالے سے. بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اب الیکشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ وہ سارے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی الیکشن کمیشن کی ہے، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر بتانا ہے. ویرائز اگر آپ 2018 میں جاؤ یا 2013 میں جاؤ یا پیچھے کہیں جاؤ تو میرا خیال ہے قوم کو یا ہم جو لے مین ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن کیا چیز ہوتی ہے، اس کی کیا ڈیوٹی اور کیا رول ہوتا ہے. آل آف اے سڈن ہم سارے اتنے بائی دا بک جانے لگے ہیں. بالکل جو کانسٹیٹیوشن میں لیٹ ڈاؤن ہے اسے ہم ذرا دائیں بائیں نہیں ہو رہے اس میٹر کے اندر کہ جی الیکشن کمیشن ہی بتائے گا اور فرمائے گا. ڈو یو تھنک ویسے اس اعتبار سے خان صاحب نے کا ایک پازیٹیو افیکٹ تھا کہ جنرل عوام آپ کی بہت پولیٹیسائز ہو گئی ہے اور وہ ایک انٹرسٹ لے رہی ہے ان چیزوں کے اندر جہاں پہلے نہیں لیتے تھے لوگ اتنا شاید؟ یار میں ایک بات بتاؤں، ان چیزوں میں نا بہت انٹرسٹ بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا ملکوں کے لیے. ہمارے ملک اتنا ہم نے اتنی زیادہ ترقی کی نہیں ہے. ہمارے اور بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اندر ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنے لٹریٹ نہیں ہیں. جب ہم اتنے لٹریٹ نہیں ہوتے نا تو ہم اس طرح کی چیزیں سمجھ نہیں سکتے، ان کی ڈائنامکس. ہمارے کتنے لوگوں نے کانسٹیٹیوشن پڑھا ہوگا؟ بہت کم لوگوں نے، شاید ہم 1% بھی نہیں ہوں گے. بٹ کانسٹیٹیوشن پہ اگر ہم تبصرہ کرنا چاہیں تو سارے لوگ اس پہ کریں گے اور سیر حاصل گفتگو کریں گے. جی. اس کا اتنا میرے خیال میں فائدہ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی
جو اب الیکشن کمیشن نے بات کی ہے، ایک انہوں نے ویگ سی بات کی ہے کہ جی حلقہ بندیاں ہوں گی، ان کی ویریفیکیشن ہوگی، ان پہ اعتراضات ہوں گے، ان کی پڑتال ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور فائنلی فلاں مہینے میں ہم اس قابل ہوں گے کہ وہ ہم اس کے اتنے دن بعد 54 ڈیز پوری ہوں گی اور پھر ہم الیکشن کرانے کی پوزیشن کے اندر ہوں گے. وہ انہوں نے جنوری کی بات کی ہے، ایک سی بات کی ہے. اب میرے خیال میں جنوری میں کیوں نہیں ہو سکیں گے؟ جنوری کے اندر ہمارے ملک میں ونٹر کی ایکسٹریم ہوتی ہے بہت سارے علاقوں میں. آپ مری سے اوپر پہاڑی علاقہ لے لو جو کے پی کا بھی ہے، پنجاب کا بھی ہے. پھر کے پی کے جو علاقے ہیں ٹرائبل ایریاز کے، وہاں برف باری ہوتی ہے، گلگت بلتستان میں ہوتی ہے، کوئٹہ کے علاقے، بلوچستان کے علاقوں میں ہوتی ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی ٹھنڈ ہوتی ہے اور بہت زیادہ فاگ ہوتی ہے. مطلب ہماری موٹر وے روز رات کو 4-5 بجے بند ہو جاتی ہے، 6 بجے بند ہو جاتی ہے، اور اگلے دن صبح 11-12 بجے کھلتی ہے. جی ٹی روڈ پہ بہت برا حال ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے اندر. تو نہ ہی اس میں کوئی افیکٹو پولیٹیشین اپنی الیکشن کیمپین کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ کر سکتا ہے، الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ہی ایک آئی واش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ ہوگا. اور اگر لامحالہ انہوں نے ارادہ کر ہی لیا ہے، ہماری حکومت نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے کا، تو بیسٹ ٹائم اس کا جو کرنے کا ہے وہ میری سمجھ کے مطابق وہ رمضان کے فوراً بعد ہے. فیبرری آنورڈز موسم کھل جاتا ہے، کیمپین ہو سکتی ہے، سب لوگ کر سکتے ہیں، ہاؤس ان آرڈر آ سکتا ہے، اور رمضان کے فوراً بعد یہ الیکشن کر سکتے ہیں. پر آپ کو نہیں لگتا کہ امپورٹنٹ ہے ملک کے لیے یہ بھی کہ فوری طور پہ جتنی جلدی الیکشنز ہو سکتے ہیں اتنی جلدی ہوں؟ نہیں، اصولاً تو ان کو امیڈیٹلی جو 90 ڈیز تھے اس کے بعد کرنا چاہیے تھا. کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تو ہو ہی گئی ہے، کر ہی دی گئی ہے. وہ تو پنجاب اسمبلی کا جو الیکشن تھا جب وہ ڈیزالو ہو گئی، جب کے پی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، ان دونوں کے ہو جانے چاہیے تھے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پورے ملک کی ساری اسمبلیوں کے اکٹھے ہوں گے. جب یہ اخراجات کی بات کرتے ہیں تو اگر کے پی کی اور پنجاب کے ہو گئے ہوتے، تو جب نیشنل اسمبلی اور باقی اسمبلیوں کے ہوتے تو ان کے اخراجات دوبارہ تو نہیں رپیٹ ہونے تھے. تو خرچ تو وہی ہونا تھا، وہی پروسیس ہونا تھا. لیکن وہ اس طریقے سے ایک جنگ لڑی گئی، چونکہ آبجیکٹو کچھ اور تھا وہ کرنے کا، وہ اچیو کیا گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا. وہ سارا پروسیس جو تھا اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا، وہ افیکٹولی ہو گیا ہے، وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اب یہ الیکشن کا جو ہے، پھر دوسری ایک اور چیز ہے کہ اکثر آپ سنتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو کسی طرف سے کوئی آواز آتی ہے، کبھی کوئی پولیٹیشین کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی ریٹائرڈ پولیٹیشین کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی تجزیہ نگار کہہ دیتا ہے. وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ الیکشنز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس طرح آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی کہ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں جو سٹنگ، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 2 سال تک الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہماری اکانومی کو ان پلیس کیا جائے. اور یہ بات غالباً انہوں نے جب آرمی چیف آئے لاہور بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کرنے، اس وقت انہوں نے وہ ان سے کی اور ان کو کہا، اور بعد میں انہوں نے انٹرویوز میں بھی یہ بات جنرل پبلک کو بھی بتائی کہ یہ بات میں نے کی ہے. تو ظاہر ہے جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک بڑے لارج سیکٹر آف بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ سوچیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس وقت ملک جو ہے وہ ایک بہت بڑے اکنامک بحران سے گزر رہا ہے، اور اس سے نکلنے کی کوششیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز الیکٹڈ ہوں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے پاس پولیٹیکل مینڈیٹ بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ملک بھی ہوتا ہے، ان کے پاس لیگل فریم ورک بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے. ان کو دنیا کی جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں باہر جو آپ کو ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو رائٹ فلی سو کرنا چاہتی ہیں. جی. بٹ ایک اور اسکول آف تھاٹ ہمارے ملک میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہے، یہاں پہ بدحالی اتنی زیادہ ہے، اور اتنے برے حالات ہیں کہ ہم بجائے الیکشن کرنے کے اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ لانے کے جو اگین انہی 2000 لوگوں میں سے آئے گی،
انہی 2000 لوگوں میں سے آئے گی، جو 200-400 سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو 200-400-500 پنجاب میں ہیں، جو 100-150 بلوچستان میں ہیں، جو 100-150 کے پی میں ہیں، جو 50 کشمیر میں ہیں، جو 50-100 گلگت بلتستان میں ہیں. انہی کے اندر سے ہی ہماری ساری جو صوبائی اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ الیکٹ ہونا ہے، وہ نئے نہیں آنے. تو یہی وہ لوگ اگر آنے ہیں تو پھر یہ ایک بڑا اسٹرانگ فلسفہ اور ایک سوچ چل رہی ہے کہ بھئی ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ پہ ڈالو، ایک دفعہ اس کو چونکہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے اور درست کرنا ہے، تو اس لیے ہم بہتر ہے کہ اس کو ڈیلے کریں. جی مگر یہ وہی ٹرینڈ ہے جو پہلے بھی ہم نے ملک میں دیکھا ہے کہ ہم ایکسکیوز ایک آپ کو دے دیا جاتا ہے نا، ایک لالی پاپ دے دی جاتی ہے کہ دیکھیں ابھی حالات بہت مشکل ہیں، یا سیاستدان تو ویسے ہی کرپٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل مشرف کے ٹائم پہ یا ضیاء الحق کے ٹائم پہ کوئی بھی ملٹری ڈکٹیٹر جب آیا ہے اس نے یہی ہمیں لالی پاپ دی ہے کہ دیکھیں یہ سیاستدان تو ہیں ہی کرپٹ، اور اس کی بنیاد پہ پھر انہوں نے آ کے اپنی حکمرانی کی ہے، اور ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے ملک کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں. اصل میں اگر آپ دیکھیں تو نقصان جو ہے نا وہ دونوں صورتوں میں ہی ہوتا رہا ہے. مطلب اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیٹیشینز ہوتے ہی کرپٹ ہیں، تو پولیٹیشینز نے بھی کہا کہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے ہم حرف بحرف اس کے مطابق وی ول لیو اپ ٹو اٹ، ہم اس کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کر کے دیں گے. اور دوسری طرف انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہمیں چانس مل گیا ہے یا موقع مل گیا ہے تو ہم بھی کچھ ڈیلیور کر کے نہیں دیں گے، ہم بھی لولے لنگڑے پولیٹیشنز کو لے کر ہی کوئی گورنمنٹ فارم کریں گے، اور انہی کی مدد سے یا انہی کی رہنمائی میں ہی ہم آگے چلیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سی صورتحال ہے کہ ملک جو ہے وہ اسی طریقے سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے رائٹ ناؤ وہ یہ اگر آپ دیکھیں بھی تو پولیٹیکل جو اس وقت ایک ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی اپنے ساتھ کچھ ٹارگٹس لیے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے ان 6 مہینوں میں ہم نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، اکانومی کو ٹریک پہ ڈالنا ہے. اصولاً تو اگر آپ دیکھیں تو ان کا مینڈیٹ صرف ہونا چاہیے کہ جی ہم نے الیکشنز کروانے ہیں، اکانومی کو ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے. لیکن اکانومی کی حالت ایسی ہے کہ اگر وہ اس کو ہلاتے جلاتے نہیں ہیں، اس کو کچھ میں کوئی تھوڑے سے ٹیمپرری میئرز نہیں لیتے، پنکچرز نہیں لگاتے، تو وہ جو ٹائر ہے اس میں ہوا ٹھہرتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ گاڑی آگے چل ہی نہیں سکتی، وہ بالکل وہیں کھڑی ہو جائے گی. لیکن سر اس کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑا کافی ایکسٹینٹ تک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مینیپولیٹڈ بھی ہیں یا پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں؟ میں مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ آپ 2020 اگر دیکھیں جب مرض آیا ایک بہت بڑا اور سارا ملک اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا، سم ہاؤ اور دی ادر معاملات جو تھے وہ چلتے ہی رہے تھے. اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی ہم نہج پہ آئے ہوئے ہیں کہ بالکل ہی لگ رہا ہے کہ بس برا حال ہو گیا ہے، ستیہ ناس ہو گیا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو یہ وہ منی چینجز کا ایک یونین فارم ہوا ہے، ان کے صدر نے کہا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں آواز لگائے تو ہم فوری طور پہ ساری ڈیٹ پے آف کر دیتے ہیں. مطلب کہ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور آپ کے بڑے بڑے ریل اسٹیٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی لانچ ہو رہے ہیں، آگے پیچھے آپ کے سامنے ہے. جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے لاہور میں اس وقت، خاص طور پہ ڈی ایچ اے والے ایریا میں، وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ مجھے روز وہ لمبا راستہ اختیار کر کے اب آنا پڑتا ہے. تو وہ جو ایک سگنل فری کوریڈور تھی اس کو مزید سگنل فری کیا جا رہا ہے تاکہ یعنی کہ جو بندہ ڈی ایچ اے سے گلبرگ آ رہا ہے اس کو کہیں کسی ریڈ لائٹ پہ نہ رکنا پڑے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہیں. تو یعنی کہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیسے بھی نہیں ہیں اور سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایکسٹینٹ تک آرٹیفیشل بھی ہو سکتا ہے؟ آرٹیفیشل اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو ہیلم آف افیئرز پہ لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ بھی نہیں ہے، وہ سمجھنے کو تیار بھی نہیں ہے کہ پیسے کہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ابھی بھی جو لوگ ہیلم آف افیئرز میں سے ہیں وہ اشرافیہ کا حصہ ہیں، وہ انہی کی آف شوٹس ہیں. وہ آپ
آج اگر دیکھیں ایک نئی پارٹی فارم ہوئی استحکام پارٹی، تو اس کی جو فارمولیشن ہو رہی ہے مطلب کہ کوئی نون لیگ سے چھوڑ کے آ رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے پرانے لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں. آپ نیا بندہ کوئی نہیں دیکھیں گے ان کے اندر کہ جناب ایک بندہ ہے وہ بزنس کمیونٹی سے آیا ہے کہ جناب میری ایک ٹیکسٹائل مل ہے، میں آپ کی پارٹی جوائن کرنا چاہتا ہوں. وہاں کوئی بندہ نہیں ملے گا آپ کو کہ جناب میں ایک پرومزنگ ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس انف وسائل ہیں کہ میں اگلے 4 5 7 10 سال گھر سے بیٹھ کے کھا سکتا ہوں، تو میں پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں. کوئی آپ کو ان میں نہیں ہے کسی نے جوائن کیا کہ جی میں ریٹائرڈ پروفیسر ہوں جو میں آنا چاہتا ہوں. اب چونکہ یہ سب لوگ ایک ہی کلین کو بلانگ کرتے ہیں جو ایک ہمارے پولیٹیشنز کا ہے، تو وہی سارے وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس میں ہی آتے ہیں، وہی سارے ہمارے پرماننٹ گورنمنٹس میں آتے ہیں، تو وہ سارے پھر وہی کام کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں. سو ایوری بڈی فیلز obliged کہ جی ڈیفینس کے لیے کام کرنا ہے. اب اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلو ڈی ایچ اے کو یہ 2 انڈر پاسز دے دو تاکہ یہاں سے لوگ اور کمفرٹیبلی گزرنا شروع کر دیں. مطلب آپ صرف لاہور کو ہی لے لیں، یہ جو 2 انڈر پاس بن رہے ہیں کہ وہاں سگنل فری کوریڈور ہو جائے یا وہاں ٹریفک ہوتی تھی. آئی انڈرسٹینڈ، مجھے پتہ ہے وہ کن جگہوں کے اوپر بن رہے ہیں. جی وہاں پہ اگر 100 ارب یا 200 ارب روپیہ لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے 200 ارب سے لاہور کی آدھے لاہور کی سڑکوں کی ہم جو ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کی ہم کارپیٹنگ کر سکتے تھے، لیکن گورنمنٹ نے نہیں ضروری سمجھا. مطلب ہم لاہور کے جتنے سرکاری اسکول ہیں ان کو ہم فرنیچر دے سکتے تھے، یا لاہور کی جتنی آبادیاں ہیں ان کو ہم صاف پینے کا پانی دے سکتے تھے. 200 تو بڑی رقم ہوتی ہے جو ہم کر سکتے تھے. تو یہ بات ہے ترجیحات کی، پرائرٹیز کی یا اس چیز کی. مطلب وہ ایک خاتون ہے، شی از اے سنگر ایز ویل این ایکٹریس، حدیقہ کیانی. وہ سنگل ہینڈیڈلی لگی ہوئی ہیں کہ بلوچستان میں جو ارتھکویک آیا تھا اس سے جو لوگوں کے گھر گرے تھے تو انہوں نے کوئی ایک گاؤں اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے وہ وہاں پہ گھر بنا کے دے رہی ہیں اور وہاں ان کے لیے ان کی سوشیو اکنامک اپلفٹ کا بھی بندوبست کر رہی ہیں اور ان کو سوشلی بھی ان کو ٹرین کر رہی ہیں لوگوں کو. وہ خاتون ہیں وہاں لگی ہوئی ہیں، فوج نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا ہوا ہے. ظاہر ہے وہاں جا کے کام کرنا بھی کوئی آسان نہیں ہے، تو لاجسٹکس فوج ان کو پرووائڈ کرتی ہے، ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے، مٹیریل وغیرہ وہاں پہ کیسے موبلائز کرنا ہے تو وہ وہاں پہ کر رہی ہیں. مطلب ہماری جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ بھول چکی ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھول چکی ہے. جس طرح اس وقت ہم ارتھکویک جو فلڈز آئے تھے سندھ کے اندر، جی کتنی بڑی ڈیوسٹیشن تھی، وہ سارا ہم اس کو بھول چکے ہیں. وی ہیو forgotten about it. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ریفربشنگ روڈز آف کراچی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی کراچی میں پانی نہیں مل رہا. کراچی میں پانی نہیں مل رہا تو جو سندھ کا ایریا فلڈ میں افیکٹ ہوا تھا وہاں تو ان کو ان کے جانور نہیں ملے، ان کے گھر نہیں ملے، وہ ہر بیماری میں وہ مر رہے ہیں. وہ ان کو تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے، وہ تو کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں ہر موسم کے اندر. nobody is doing it. تو وہ تو کہیں ہمارے ملک میں پرائرٹی ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب نے دورہ کیا ہے جس میں وہ تشریف لے گئے ولایت اور سعودی عربیہ اور امریکہ، جی میرا نہیں خیال ان کو کوئی ضرورت تھی اس سارے دورے کی. وہ میرا خیال ہے نہ بھی جاتے UN کو ایڈریس کرنے کے لیے تو پرپس سالو ہو سکتا تھا. اب ٹرانسپیرنسی کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے آنے چاہیے قوم کہ جناب کتنے لاکھ ڈالر لگے ہیں، وہ کہاں رہے ہیں، کس ہوٹل میں رہے ہیں، کتنے لوگ ساتھ گئے ہیں، ہمیں پتہ لگنا چاہیے وہ کیوں گئے ہیں. اب وہ اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ہی وانٹیڈ ٹو ایٹ ان اے سرٹن ریسٹورانٹ، اس کے لیے وہ ریسٹورینٹ بک کرایا گیا، وہ ساتھ سارے عملے کو لے کر گئے بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ایٹ اوور دیر. یا ساتھ یہ خبر بھی آنی چاہیے کہ سارا خرچہ انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیا ہے، تو پھر تو وی ڈونٹ مائنڈ کہ چلو سرکاری چھٹی لی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے ہمارا پرائم منسٹر ادھر نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے خرچے پہ گئے اور انہوں نے یہ کر لیا. لیکن اگر ایکسپینس بھی اسٹیٹ کا تھا، بندے بھی ضرورت سے زیادہ گئے اور ہمارا پرائم منسٹر بھی یہاں پہ موجود نہیں تھا، ظاہری بات ہے جب پرائم منسٹر یہاں نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، تو یہاں کام رکا ہوا ہے پیچھے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان اور المیہ ہے. یعنی کلچرلی ہم وہی ہمارا طریقہ کار ہے جو ہم پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں.
ہم اسی کے اوپر ہی چل رہے ہیں. تو کچھ خاص تبدیلی کی کوئی ہم امید نہ رکھیں کہ کوئی میریکلز ہوں گے, کوئی بہت زیادہ چینج آئے گی. تو وہ جو الیکشن کی ڈیلے بات اس سے چلی تھی, وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی اور رضا سے کی ہے. یعنی دے کوڈ ہیو گون ان ٹو دا الیکشنز ناؤ. اور ابھی تو ایک میرا خیال ہے لیگل بیٹل شروع ہو جائے گی کہ جب الیکشن کمیشن فائنلائز کرے گا کہ جی کتنی سیٹیں کم ہو گئی ہیں. اب جس جگہ سیٹیں کم ہوئی ہوں گی وہاں وہ لوگ کورٹس میں جائیں گے, ایکسیپٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو. جی. اور جہاں سیٹیں بڑھ گئی ہوں گی وہاں پر بھی ایشوز بنیں گے. بیکاز اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ انٹیریئر سندھ کی سیٹیں کم ہوئی ہیں, کراچی کی سیٹیں انکریز ہوئی ہیں. وہ میرا خیال ہے میجر ڈینٹ ہوگا پیپلز پارٹی کو, جس کو وہاں پہ وہ ایشو بنائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ایسی طرف جا رہی ہیں کہ جہاں پہ الیکشن جنوری تو دور کی بات ہے, الیکشن لمبے ڈیلے کے اندر جائیں گے. اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ شاید خاصے عرصے کے لیے کنٹینیو کرے گا. جی. ساتھ ساتھ نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ کافی پش کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی واپسی جو ہے وہ بس اینی ٹائم اب ہو سکتی ہے. ایک کاؤنٹ ڈاؤن انہوں نے لگایا ہوا ہے. ڈو یو تھنک نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں, جو اس وقت نا جو باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح کی ریکویسٹ آ رہی ہیں, جس طرح کی جو بڑے اینکرز جو ہیں نام والے وہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میری 4 شرائط ہیں. نمبر 1 کہ 2/3 میجورٹی دی جائے پنجاب میں اور فیڈریشن میں نون لیگ کو. مریم صاحبہ کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگایا جائے, اور 2 اور اس طرح کی ان کی خواہشات ہیں. اور وہ بڑے ویہمنٹلی کلیم کر رہے تھے جو اینکر پرسن تھے کہ جی بالکل ایسے ہی ہے, فرسٹ ہینڈ نالج ہے میرے پاس. اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پہ جس جگہ میاں صاحب یہ فون کال کر کے جس صاحب سے یہ بات کر رہے تھے, جی, جس پاورفل آدمی سے اس کو یہ اپنی ریکویسٹ دے رہے تھے, اس نے آگے سے فون بند کر دیا. ان کی کوئی سن نہیں رہا. سو انہوں نے کہا جی میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ ہی از ناٹ کمنگ. اچھا. اب اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے کہ جہاں somebody who has been a prime minister for so long, who has been a chief minister for so long, he is requesting کہ جی مجھے فیڈریشن میں اور سب سے بڑے صوبے میں 2/3 میجورٹی دو. یعنی کیا مطلب دو, کسی نے دراز میں سے نکال کے دینی ہے؟ مطلب اسینشلی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز مجھے رگڈ ہوں گے. اچھا, اگر یہ کہیں بات ہو بھی رہی ہے تو آپ پبلکلی اس طرح کر کے دنیا کو کیا تاثر دے رہے ہو؟ مطلب ایک طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جی 6 مہینے 8 مہینے سال الیکشن ڈیلے کر کے ٹو پٹ دی اکانومی اور دا ہاؤس ان آرڈر. دوسری طرف آپ کا کیا خیال ہے اس طرح کی خبریں اور نیوز کہ جی نواز شریف صاحب یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اور وہ آگے سے کوئی فون بند کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے جی کہ نتھنگ ڈوئنگ, آر یو کریزی, آر یو میڈ, ہاؤ کین وی ڈو اٹ, دس از ناٹ پاسبل, دس از ناٹ آن, یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی سینٹیمنٹ کو بوسٹ کرتی ہیں یا مورائل کو اوپر لے کے جاتی ہیں, یا یہ کوئی اچھی خبریں ہیں جو آپ دے رہے ہیں, یا آپ مطلب اصل میں ایک طرف تو ہے جی کہ میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں آپ, جی, مطلب ہم قیدی نمبر 804 کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اس بندے کا نام نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, فائن, ٹھیک ہے, ان کا حکم ہے, ایک اجازت نہیں ہے, کوئی وجوہات ہوں گی, ہم اس بحث میں نہیں جاتے. لیکن دوسری طرف یہ جو خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ میری بیٹی کو ڈپٹی پرائم منسٹر لگاؤ, اگر پرویز الہی لگ سکتے ہیں تو میری بیٹی کیوں نہیں لگ سکتی, اور مجھے فیڈرل میں اور پنجاب میں 2/3 میجورٹی چاہیے. گورنمنٹ ہی نہیں چاہیے, 2/3 میجورٹی چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, 2/3 میجورٹی مانگ رہے ہیں, مکمل کنٹرول ہولڈ چاہ رہے ہیں وہاں پہ. تو پھر میں آؤں گا پاکستان میں. مطلب آپ نے کون سا کوئی پاکستان کے لیے
یا تو آپ نے برطانیہ فتح کر دیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب آپ کو یہاں بہت عزت و احترام سے بلایا جائے، یہ وہ کیا جائے. تو یہ ایک ٹوٹل، میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ وہ جو سردیوں کی صبح پہ جو دھند ہوتی ہے وہ ایک ٹوٹل کنفیوژن ایک کریٹ ہوا ہے. تو یہ آئی واش آپ کے لیے اور میرے لیے کہ ہم اس دھند کے اندر بھٹکتے رہیں اور راستہ تلاش کرتے رہیں کہ الیکشن کب ہوگا، الیکشن دسمبر میں ہوگا، جنوری میں ہوگا. روز میں اور آپ یہ ڈسکشن کریں، میں اور آپ عام عوام ہیں، وی آر دا میسز. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس گفتگو کے اندر اپنی انرجی، اپنا دماغ، اپنا فلسفہ جھاڑتے رہیں اس کے اوپر کہ دسمبر ہوگا، جنوری ہوگا. وہ ہمیں نومبر میں بتائیں گے کہ چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو جنوری میں نہیں ہو سکتا، یہ اپریل مئی میں ہوگا. مئی میں وہ بتائیں گے جی کہ بہت مشکل ہوگا کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے بجٹ دینا، وہ بجٹ پاس نہیں کرا سکے گی، تو لہٰذا اسی انٹرم سیٹ اپ کو وہ دینا پڑے گا، اس لیے ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہیں ہم سے، تو کوئی نہ کوئی میرے منہ میں خاک کو ایسی کوئی آفت یا ناگہانی کچھ آ جانا ہے، کیونکہ پوری انوائرمنٹ تبدیل ہوئی ہے، بارش زیادہ آ جانی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جانا ہے، تو اس میں وہ چیز ہو جائے گی. اللہ نہ کرے جی. یا کوئی دنیا کی کوئی بڑی طاقت ہم سے ناراض ہو جانی ہے، تو وہ کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہو جانی ہے کہ جی وہ انہوں نے لون نہیں دیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو وہ کرتے کرتے وہ ڈیلے کرتے کرتے. اچھا، دنیا کی ویسے طاقت کی آپ جہاں بات کرتے ہیں تو ایک کلیئر ہمیں ویسے اس گورنمنٹ سے ایک شفٹ میں نہیں کہوں گا، بٹ بڑی کلیئر سگنلنگ نظر آئی ہے. جہاں انہوں نے ابھی ریسنٹلی امریکن امبیسڈر یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے گوادر پورٹ کی بھی وزٹ کروائی ہے، بڑی پروٹوکال دی ہے. اور گوادر پورٹ کا وزٹ کروانا میں سمجھتا ہوں بہت ایک سگنیفیکنس رکھتا ہے، کیونکہ گوادر پورٹ ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان اور چائنا کی سارٹ آف جو ایک فرینڈ شپ تھی اپ انٹل ناؤ. اور آپ جب امریکن امبیسڈر کو وہ ایریا وزٹ کروا رہے ہو تو وہ بالکل اس طرح ہیں کہ آپ یعنی کہ جو چائنا کا سو کالڈ ایک طریقے سے دشمن ہے، جو مین کمپیٹر ہے، ان کو آپ جا کے وہ مین پلینگ فیلڈ دکھا رہے ہو کہ یہاں پہ یہ سارا کام ہو رہا ہے، جہاں سپوزڈلی چائنیز نیول بیسز بننی تھیں. سر گوادر پورٹ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. گوادر کے اندر سنا ہے جی کہ کوئی 11-12 ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جو اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتی ہیں. اور ایک وہ مذاق بھی کرتے ہیں ہمارے گوادر میں دوست کہ ہر تیسرا بندہ جو ہے گوادر میں وہ ایجنسی کا بندہ ہوتا ہے. آپ فوٹو کاپی کرانے جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ جو فوٹو کاپی کر رہا ہے وہ کس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے، یا جو چائے کے ہوٹل پہ آپ کو چائے سرو کر رہا ہے وہ کس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے. ظاہر ہے ان کو ایک بہت بڑا نیٹ ورک چاہیے. اور گوادر پہ 1-2 شدید قسم کے دہشت گردوں کے حملے بھی ہو چکے ہیں، جو PC پہ اٹیک ہوا، جو چائنیز کی گاڑی پہ حملہ ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے دے ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اور خاص کر جب آپ گوادر پورٹ پہ جاتے ہیں تو تقریباً 2 میل پیچھے سے آپ کی تلاشی، چیکنگ، ID کارڈ اسکیننگ آپ کی شروع ہوتی ہے، پھر آپ وہاں پہنچتے ہیں. یعنی جب آپ گوادر پورٹ کے اندر انٹر کرتے ہیں تو دے میک شور کہ آپ کے اوپر ایک قمیض ہے، ایک پتلون ہے، اور دے آر ویری کائنڈ کہ اس کے نیچے وہ انڈر ویئر آپ کا رہنے دیتے ہیں، اور ایک جرابوں کا جوڑا اور ایک جوتے آپ کے. اور جوتے بھی ان کو سمجھ آنے چاہیے کہ یہ جوتے ہیں، یہ کوئی ہیل اس کی بہت موٹی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ بھی آپ کے وہ نہیں جانے دیتے. تو جہاں اتنی سختی ہے وہاں پہ آپ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ امریکن امبیسڈر کو، جو امیڈیٹ باس ہوتا ہے، جو CIA کا اسٹیشن چیف ہوتا ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا، جو یہاں سے بیٹھ کے افغانستان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس بندے کو جو ایک بائی دا وے ہم آلریڈی ہماری کیئر میں ہیز ڈائڈ پہلے بھی ضیاء الحق کے ٹائم پہ جی، تو ایک ان کا ہم نے بندہ ضائع کر دیا ہوا. تو مطلب اس بندے کو آپ لے کے جا رہے ہیں، گوادر پورٹ وزٹ کرا رہے ہیں. اب گوادر پورٹ کیا ہے؟ گوادر پورٹ از ناٹ جسٹ یٹ اندر پورٹ. گوادر پورٹ ہے جو اس خطے کی شکل بدلے گی، اس دنیا کی شکل بدلے گی. گوادر پورٹ پہ 120 برتھس ہوں گی. گوادر پورٹ کے اوپر مدر ویسلز آ کے لگیں گے. گوادر پورٹ 400 ملین ٹنز کا سالانہ امپورٹ ایکسپورٹ کرے گی. اب یہ 400 ملین ٹن پاکستان کا تو ہونا نہیں ہے، یہ چائنا کا ہونا ہے.
گوادر پورٹ کے سامنے سے دنیا کا 40% تیل گزرتا ہے. گوادر پورٹ کے سامنے سے ہاٹ واٹرز میں سے جو آئل ٹینکرز گزرتے ہیں وہ بمپر ٹو بمپر جا رہے ہوتے ہیں, جس طرح ایک بسوں کے اڈے سے بسیں نکلتی ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, وہ ریس لگی ہوتی ہے کہ میں نے اگلے اڈے سے سواری اٹھانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو گوادر پورٹ کی یہ اہمیت ہے کہ جب وہاں سے ایک میزائل گن بوٹ میزائل فائر کرے گی کسی ایک آئل ٹینکر پہ, تو دنیا کی 40% کی آئل سپلائی لائن کٹ جائے گی اور دنیا دیکھے گی. یعنی اس جگہ کو آپ امریکن امبیسڈر کو وزٹ کرا رہے ہیں, تو میسیج آپ جو دے رہے ہیں وہ اب آپ خود سمجھ جائیں کہ آپ وہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اور آپ کس کو میسیج دے رہے ہیں. اس میسیج کا جواب آج صبح مجھے کہیں کسی, اب میں بھول رہا ہوں وہ کسی پاکستانی اخبار کا آرٹیکل ہے یا کس کا ہے, فورگیٹنگ, میں نے صبح پڑھا کہ چائنا نے کہا ہے جی کہ ہم فائنینشلی پاکستان کے جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کی فردر فنڈنگ نہیں کر سکتے. پاکستان نے اپنی آبلیگیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں کی. ویئر ایز چائنیز وائس پریزیڈنٹ جب تشریف لائے تھے تو وہ فیز 2 سائن کر گئے تھے سی پیک کا, اور اب خبر یہ تھی کہ ہمارے چیف نے جانا ہے چائنا. جب وہ جائیں گے تو وہاں پہ تو فردر بات چیت چلے گی, تو پروجیکٹ جو سی پیک جو ہے وہ آگے چلے گا. تو اور کاکڑ صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ چائنا جو ہے پاکستان کا وہ تعلق ہے جس طرح امریکہ اور اسرائیل کا ہے, وچ از ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے. مطلب اس کو وہی سمجھا سکتے ہیں یا وہی بتا سکتے ہیں, اور کہ وہ کیا مطلب ہے اس بات کا, وہ کیا کہنا کیا چاہ رہے تھے اس سے, یا وہ کس طرف لے جانا چاہ رہے تھے. تو مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی انہیں کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ عمران کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے. جی مطلب ایک بندہ جو اس وقت 70% 80% عوام جو اس کو چاہتی ہے, پیار کرتی ہے, اور ٹو ٹاپ اٹ اوور جس کو مظلومیت کا کارڈ بھی اس وقت ملا ہوا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پیپل فیل اٹ دیٹ وے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بیل مجھے مار کے آپ وہ ایک نیا چیپٹر کھول دیں اپنے لیے. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کون ایڈوائز کرتا ہے, یا ان کی جو وہ پریس سٹاک کرتے ہیں وہ کون ان کو لکھ کے دیتا ہے یا کون بتاتا ہے. بہرحال لیکن وہ کرتے ہیں اس قسم کی گفتگو. تو وہ ڈیفینیٹلی جی انہوں نے ایسی بات کی ہے, اور سی پیک کو ڈول ڈرمز میں یا شیڈوز میں یا گرے ایریا کے اندر پش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور آئی ٹیل یو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا, بیکاز جو اگلے 2024 25 26 میں ہم نے $75 ارب دینا ہے, اس میں سے 30-40 ارب ڈالر جو ہے وہ چائنا کا ہے. تو اگر خدا نخواستہ کو تعلقات حالات اتنے مضبوط اور پائیدار نہیں رہتے اور وہی کہتے ہیں دے پٹ دے فٹ ڈاؤن کے لاؤ رکھو, تو کافی چیزیں جو ہیں ہماری خراب ہو سکتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب نے ابھی ریسنٹلی سعودی عربیہ سے ایک وہ لی ہے, گارنٹی لی ہے کوئی $25 ارب کی انویسٹمنٹ کی. یار دیکھو بات پتہ کیا ہوتی ہے, آپ ایک دیکھتے ہو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو, وہ دن میں 6 ڈیلز پہ کام کرتا ہے. ایک ڈیل اس کی 80% آگے جاتی ہے, ایک 60%, ایک 40%, ایک 30%, کبھی کبھی 30% والی 100% ہو جاتی ہے, 80% والی بیک فائر کر جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ ملک کو چلانے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہو, کاوشیں کرتے ہو. میرا یہ خیال ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ چیف صاحب کو بزنس کمیونٹی کی جب وہ ساتھ بیٹھے کراچی میں یا پھر لاہور میں, تو ان کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی. وہاں تو جو جس طرح کی بات نکلی باہر, وہ نکلی کہ جی $100 بلین کی بات ہو گئی ہے. $25 بلین سعودی عربیہ, 25 میرا خیال ہے UAE, 25 کویت, 25 قطر یہ دیں گے, یہ لایا جائے گا, اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے, اس کی کمٹمنٹس یا پلاننگ یا اسٹریٹجی بن رہی ہے. اور جو سعودی عربیہ کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ جی سعودی عربیہ سے وہ 25 لیں گے, جس میں سے $10 بلین انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, اور سعودی عربیہ کو بتایا ہے کہ جی یہ میں آپ کو ڈالرز واپس نہیں کروں گا, آپ کچھ ہم سے خریدیں گے تو میں روپاؤں میں آپ کو واپس کروں گا. دس منی آئی کیپ ان مائی
فارن کرنسی ریزروز تاکہ میں اپنا لیکوڈیٹی اپنی بہتر رکھ سکوں. بڑی اچھی حکمت عملی تھی، لیکن اس کو بزنس کمیونٹی کے سامنے بات کر دینی، اور اس میں سے بھی کچھ اصحاب نکلے جن کو سستی شہرت چاہیے تھی. وہ ایک بزنس مین جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وائی واز ہی انوائٹیڈ، بیکاز ہی ہیڈ کوئی ان کا اتنا بڑا بزنس تھا نہیں کہ وہ وہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. مطلب وہ ہر قسم کے وہ چھوٹے موٹے وہ جو اخبار چینل ہوتے ہیں وہ انٹرویو دے رہے ہیں، اور وہ ساری کہانی سنا رہے ہیں کہ کیسے کہانی ہوئی، اور وہ مجھے بھی بلایا گیا اور بتایا گیا. وہ 8 10 12 14 کو دی، اور انہوں نے ساری وہ یہی کہانی سناتے رہے اس $25 ارب کی. جی. تو وہ بڑی امید کی کرن ہوگی اور یہ ہوگی. اور پھر وہ میڈیا نے یہ کیری کرنا شروع کر دیا کہ G20 کی میٹنگ کے لیے MBS جو ہیں وہ انڈیا جاتے ہوئے پاکستان روکیں گے، اور جاتے ہوئے یہاں پہ وہ یہ اس کو فائنلائز کریں گے. تو وہ تشریف بھی نہیں لائے، وہ میسیج بھی نہیں انہوں نے دیا کہ بھائی جہاز کی سپیڈ زیادہ تھی تو وی اوور شاٹ، تو پائلٹ سیدھا نکل گیا تو ہم نہیں روک سکے یا آ سکے. کوئی بات بھی نہیں ہوئی اس طرح کی. جی. اور ابھی تک بھی کوئی خیر خبر نہیں ہے. از بیک ان سعودی عربیہ. یہ وہ آگے پیچھے سے مجھے اس پہ کوئی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یار ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی لاؤ پیسے ادھر ٹیبل پہ رکھو یا کرو. دا گورنمنٹ مسٹ بی ٹرائنگ. چیف کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ملک کے اندر جاتے ہیں. ہر طرف گلوم اور ڈوم والی سچویشن ہے. ہی از ٹرائنگ ہز لیول بیسٹ. جتنی ان کی فہم و فراست ہے، جتنی قابلیت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور حوصلہ دیا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ان کی ایک ڈیوٹی اور اسائنمنٹ تو اپنی ٹرپس کو بھی تو دیکھنا ہے نا. جو 6 لاکھ 7 لاکھ کی فوج ہے اس کی نگرانی بھی تو انہوں نے ہی کرنی ہے نا. ایز چیف آرمی اسٹاف وہ بھی ڈیوٹی ہے نا. یہ تو اضافی ڈیوٹیاں ان کی لگنی ہے نا. یہ باقی معاملات بھی جو ہیں وہ دیکھنے ہیں، لگ گئی ہیں یا انہوں نے خود لگا لی ہیں. وہ ٹیور ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے. تو وہ بھی وہ کر رہے ہیں. ساتھ ادھر افغانستان کے ساتھ بھی مسائل جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ لیول کے اوپر ہیں. وہ بھی کوئی اتنے مزیدار یا اتنے محبتوں اور چاہتوں والے نہیں ہیں. مطلب آج تک افغانستان، مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، آج تک افغانستان پہچان ہی نہیں سکا ہمیں. مطلب ہم نے کس طرح کن ورسٹ کنڈیشنز کے اندر ان کی مدد کی ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کے ساتھ پیار ڈالا ہے. یار جو مرضی کہہ لو، مطلب بڑی آسان ہوتا ہے یہ پروپیگنڈا کہہ دینا کہ جی پاکستان نے ڈالروں کی خاطر کیا. ٹھیک ہے جی، آ جاؤ افغانستان کو امریکہ سے یا کہیں سے ہم لے دیتے ہیں $50 ارب. ان کو چاہیے بھی ڈالر، ان کے پیسے بھی فریز ہوئے ہیں، اور وہ رکھیں 1 کروڑ پاکستانیوں کو وہاں پہ، اور جناب بمباری بھی ہو، اور وہاں دہشت گردی بھی ہو، اور وہاں ہیروئن کلچر بھی آئے، اور وہاں کلیشنکوف کلچر بھی آئے، اور ساری بربادی بھی ہو. اینڈ ناٹ فار 10 days، فار 20 days، فار umpteen نمبر آف ایئرز یہ ہو سارا کچھ. یہ بڑی سیکریفائس ہے. مطلب اس کو اتنی آسانی سے ان کو بھلا نہیں دینا چاہیے. اور ہمارے سرکمسٹانسز دیکھیں کیا ہیں، ہم کس دور سے کن حالات سے گزر رہے ہیں. اس وقت وہ آ کے بارڈر کی کسی جناب پٹی کے اوپر کہ جی یہ 70 فٹ جو ہے وہ ہماری ہے تو 85 فٹ تمہاری طرف ہے، اس کے اوپر وہ ایشو بنا لیں، یا کہیں کچھ ہم سے بارڈر اسکرمش کرنے کی کوشش کریں، یا وہ شروع کر دیں آگے پیچھے. تو دس از ناٹ رائٹ، دس از ناٹ فیئر. وہ چیزیں ہیں. یا جو وہاں دہشت گرد یا TTP بیٹھی ہے یا داعش بیٹھی ہوئی ہے، اس کو وہ تھوڑا سا فری ہینڈ دے دیں کہ وہ ہمارے اندر آ کے اپنا کام کرے. اب دیکھیں کل کیا ہوا ہے ادھر ہنگو میں، اور ادھر وہ جو عید میلاد کے جلسے کے اوپر لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، تو وہاں پہ جو دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، کتنا جانی نقصان ہوا ہے، کتنے دکھ کا عالمیہ ہے کہ بھئی کتنا وہ سیکریٹ ڈے تھا، لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں دن کو، اور کیا واقعہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سائیڈ بائی سائیڈ جو چلتی چلی جا رہی ہیں. بہرحال ہم کر رہے تھے کہ کاکڑ صاحب کے بیان سے یہ چلیے، یا امریکن امبیسڈر کی وزٹ سے، تو وہ ڈیفینیٹلی پوری کوششیں ہو رہی ہیں. اور مجھے فی الحال ہورائزن پہ کوئی مجھے برائٹ سائڈ نظر نہیں آتی سی پیک کے لیے. آئی ڈونٹ فورسی پاکستان کے لیے ٹف ٹائمز اہیڈ ہی ہیں سی پیک کے حوالے سے بھی. آئی ڈونٹ تھنک سو، انلیس کوئی میریکل ہو یا انڈر دی ٹیبل کو بات چیت ہو رہی ہو، کچھ ہو رہی ہو. ادروائز جو آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر سے،
مطلب وہ بڑی بے تکی سی بات ہے کہ وہ ہم کہیں گے جی کہ امریکن امبیسڈر نے ویسے ہی کہا کہ ویکینڈ میرا فری ہے اور سنا ہے موسم بڑا اچھا ہے گوادر میں، آئی ووڈ لائک ٹو سی دیٹ ڈیپ بلو سی، میں وہاں وزٹ کرنا چاہتا ہوں بیکاز اس کو وہاں لے جانا بھی آسان کام نہیں ہے، اتنی ہیوی سیکورٹی ارینج کرنی پڑتی ہے، وہ سارا کچھ کیا گیا، اس کو وزٹ کرایا گیا، اور اس کو کیا انہوں نے وہاں جا کے بتایا ہوگا کہ یہاں 120 برتھ بنیں گی اور اتنے بڑے بڑے بحری جہاز آئیں گے، اتنا بڑا ٹریڈ ہوگا، یہ دیکھ کے اس نے کیا تالیاں بجائی ہوں گی، بڑا خوش ہوا ہوگا کہ جناب یہاں آئل ریفائنری بنے گی، اس کا سارا تیل جو ہے چائنا جائے گا، یا یہ سامنے جو ہاٹ واٹرز ہیں اس کے لیے رشیا یہاں آنا چاہتا تھا۔ مائی گاڈ یار، مائے اس کے لیے ہم نے پیسے آپ کو دیے تھے، یو فاٹ دا رشینز اینڈ یو میڈ شیور کہ رشیا کے ٹکڑے ہو جائیں، ویری گڈ جاب ڈن۔ ہاں ہو سکتا ہے وہ جسٹ میڈ اے ریکویسٹ کہ یار مجھے دکھا دو، جس کے لیے رشیا مرا جا رہا تھا، یو ایکٹیڈ ایز مرسنریز اور یو فاٹ ویل۔ ہو سکتا ہے کہ سائٹیشن اس نے لکھنی ہو جو بعد میں ادھر ہمیں وائٹ ہاؤس میں کوئی ملنا ہو ایوارڈ، اس کے لیے وہ گیا ہو، ادروائز تو بالکل ہی ایک کویسچنیبل اس کی وزٹ تھی، بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ڈبل گیم لگتا ہے کہ ابھی ہم فار دا فورسیبل فیوچر کھیلتے رہیں گے۔ وہ ہماری ہمیشہ غلطی یہی رہی ہے کہ ہم نے بھی کبھی کوئی کشتی چوز نہیں کی نا۔ ڈالر ویسے سر ہوا تو ہے، کم ہوا ہے، ڈو تھنک ویسے لانگ ٹرم یہ اس میں کوئی ہوگی بہتری؟ بات یہ ہے کہ ہمیں تو کھانے کے لیے نہیں ہے، تم مجھے ایک روٹی اٹھا کے چاہے کسی کی دے دو، چاہے اپنے ٹفن میں سے دے دو، چاہے 2 ہفتے پرانی دے دو، سو لانگ کچھ مجھے مل جائے، میں پانی میں ڈبو کے کھا لوں تو بہتری ہے۔ اب دیکھو ڈالر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں 2-2.5 ہفتے کے لیے ملک میں نہیں تھا، تو مجھے 2-3 سینئر بزنس مین کے میسیجز آئے، انہوں نے مشاورت مانگی میرے سے۔ اچھا میں جب گیا ہوں تو سب حالات ٹھیک تھے، نارمل تھے، سب کچھ، مطلب مہنگائی تھی، سب کچھ تھا، لیکن ابھی یہ بربادی والی، تباہی والی کیفیت نہیں آئی تھی۔ ڈالر 295-97 پہ میں چھوڑ کے گیا تھا، ان کا میسج آیا، دے تھاٹ کہ میں آئی ایم کیپنگ این آئی واٹس ہیپننگ ہیئر۔ اب مجھے وہ نہیں پتا کہ یہ ڈالر 322-24 پہ پہنچ چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو ایڈوائز دیٹ وی سیل ایوری تھنگ اینڈ کنورٹ ان US ڈالرز۔ اچھا مجھے کچھ سمجھنے لگی ان کی بات کی کہ یہ مقصد کیا ہے ان کا، یہ کیا پوچھ رہے ہیں، وائی ایوری تھنگ۔ اور مجھے ہے اندازہ کہ ان کا بہت کچھ ریئل اسٹیٹ میں ہے اور بہت کچھ ان کا انڈسٹری کے اندر ہے اور بڑا پیسہ ان کا ٹریڈنگ میں لگا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم سارا کچھ لیکویڈیٹ کر کے ڈالر میں کر لیں۔ تو پھر جب میں نے پلٹ کے پوچھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، میں کانٹیکٹڈ ہیئر مائی سنز، تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا ڈالر تو اب 330 کا ہو گیا ہے، اور کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ مہینے 2 مہینے میں اس نے 400-450 پہ چلا جانا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، کچھ چھاپنے شروع کر دی ہیں ہم نے خود، یہ کیا بدل ہو گیا، اللہ رحم کرے، پاکستان دیوالیہ تو نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے یہ وہ۔ خیر جب میں آیا واپس تو جا کے ساری صورتحال کو انالائز کیا۔ اب یہاں شروع کیا ہو گیا تھا، دیکھو کچھ تو تھی کہ حالات خراب ہیں، اب یہاں ہوا کیا، آئی ایم اے منی چینجر کمپنی، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے تمہیں کہا حیدر تجھے بھی میں گیم کراتا ہوں، تو وہاں پہ سارے اپنے نیبرہڈ میں رشتہ داروں کو کیا کسی نے ڈالر لینے ہیں تجھے بتائیں، اور تو پیسے پکڑ، تو بیچ میں سے 8 آنے روپیہ 2 روپے پر ڈالر میں تجھے بھی دوں گا۔ آپ نے کیا شروع کیا کہ اپنی پھپھو، والد صاحب، بہن بھائیوں کے پیسے $200 $400 $800 $1200 بندے پکڑنے شروع کیے۔ دوسری طرف میں نے ایک اور صاحب کو پکڑا، وہ بیریا ٹاؤن رہتے تھے، سیم ٹاسک۔ اب کیا ہو رہا تھا پاکستان کی اس وقت، گلیوں میں، چوباروں میں، کھیتوں میں، چوپالوں میں، ہر جگہ ڈالر کی پرچیز ہو رہی تھی۔ یعنی وہ یہ ڈالر جو 290-95 سے 330 تک گیا 2-2.5 ہفتے کے اندر، یہ اس کا امپیکٹ تھا، یعنی شترے بے مہار ہو گیا۔ اور اگر یہ جو آرمی چیف نے ایکٹ کیا اور انٹرونشن کرائی اور یہ ٹیمیں بنائیں اور یہ اسالٹس کیے گئے، یہ نہ کیے جاتے
تو یہ جو 400 450 کا پلان تھا یہ ایگزیکیوٹ ہونا تھا. اس میں سارے یہ منی چینجر انوالوڈ ہیں یہ سارے. اچھا اب میں نے آ کے جب چیک کیا اس کو, میں نے دفتر کے 2-3 بندے بھیجے, منی چینجر فون کیا, انہوں نے ریٹ دیا ہمیں 327 روپے کا. جب اور انہوں نے کہا جی, ہم نے کہا $1500 چاہیے. جب وہاں گئے تو انہوں نے 327 پہ $500 دیے رکھے. انہوں نے کہا جی یہ اویلیبل ہیں, جو بندہ $1000 دے رہا تھا وہ مکر گیا ہے, جو اگر آپ اجازت دو تو اس کو 330 کی آواز کرا دیں. یعنی وہ آپ کو لیورن کر کے ٹریپ کر کے, اب پتہ ہے کہ بندے کی ضرورت ہے, بندہ ملک سے باہر جا رہا ہے یا کسی مقصد کے لیے لے رہا ہے, یا یہ بھی انویسٹمنٹ کا خواب دیکھ رہا ہے کہ 327 کا لوں گا تو 335 کا بیچوں گا, یا 350 کا ہو جائے گا, یا 400 کا ہو جائے گا, یا واٹ ایور. بیشتر لوگ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں کہ اچھا یار میں تو انویسٹ ہی کر رہا ہوں نا, میں نے تو نفع ہی کمانا ہے اس کے اوپر, تو چلو 500 327 کے مل گئے ہیں تو میں 1000 اور 330 کے لے لوں. اس طرح کر کے وہ اس کو ایک ٹریڈ بنایا ہوا تھا, ایک کاروبار بنایا ہوا تھا, وہ کر رہا تھا. اچھا ابھی بھی اب یہ جو قیمت کم ہوئی ہے یہ وہ ڈالر ہے جو لوگوں کے پاس 2000 4000 5000 10000 15000 20000 کی حد تک تھا, یا جو منی چینجروں نے جو ان کمپنیوں نے اسٹاک کیا ہوا تھا انہوں نے ڈرتے ہوئے دے دیا. اب جس نے $1,00,000 اٹھایا ہوا ہے, جس نے $2,00,000 لیا ہوا ہے, جس نے $5,00,000 لیا ہوا ہے, اس کو تو فرق نہیں پڑتا. ظاہر بات ہے وہ لوڈیڈ ہے پیسے سے. دوسرا اب وہ $1,00,000 بیچنے کا جائے, آگے لینے والا کوئی نہیں ہے, سو وہ پیسہ پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کو بیسیکلی اس پیسے تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ ڈفرینٹ پالیسیز اور اسٹریٹجیز بن رہی ہیں ہاؤ ٹو گیٹ ٹو دوز پیپل, تاکہ اس پیسے کو بھی اسٹریم لائن میں لایا جائے. اچھا اب ہوا کیا کہ جب یہ سنا ہے جی کوئی 8 سے 10 ارب ڈالر ہے جس کا جو پاک روپیز سے کنورٹ ہوا ڈالر کے اندر گیا. اب جب یہ پیسہ نکلا تو مارکیٹ کے اندر سے لیکویڈیٹی بھی نکل گئی. لیکویڈیٹی نکل گئی تو گاڑیاں نہیں بک رہی, ریئل اسٹیٹ نہیں بک رہی. یعنی وہ جو اس ڈالر کی وجہ سے سارا باقی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری جو چیز ہے اس کا فرق پڑنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک بڑا بینیفیشل قدم ہے, کیونکہ یہ لانگ ٹرم والی چیز نہیں ہے, یہ پائیدار چیز نہیں ہے. بہت اسٹرانگ کرٹیسزم آ رہا ہے اس کے اوپر. لیکن کیا فائدہ ہوا کہ یہ ایک تو یہ کم ہو گیا, جنرل پبلک کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک نو گو ایریا ہے, یہ کام نہیں کرنا. جو پیچھے ایک بھیڑ چال اور ایک دوڑ, ایک ریٹ ریس تھی, دیکھو نا ابھی تو 25 کروڑ میں سے 10 لاکھ نے 20 لاکھ نے 30 لاکھ نے ڈالر لیے تھے. جو ریمیننگ 24 کروڑ 70 لاکھ نے ارادہ کرنا تھا, کمر کس رہے تھے. اب تو گاؤں میں, دیہات میں, چھوٹے قصبوں میں ہر جگہ یہ خبر اور نیوز پہنچ رہی تھی. سوشل میڈیا کا دور ہے نا, ایسے ایسے خبر جا رہی تھی اور یہ خود سپریڈ کر رہے تھے, اپنی آف شوٹس بنا رہے تھے, اپنے چھوٹے چھوٹے سب آفسز بنا رہے تھے کہ جناب پھالیہ میں, سکھر میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں جناب دفاتر بنا رہے ہیں کہ بندہ جا کے بیٹھا ہے, کمرہ لیا ہے, شروع ہو گیا, ڈالر انہوں نے پہچانے. وہ سارا پروسیس رک گیا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کی ویجیلنس جاری رہی تو یہ 250 پہ آ کے یہاں پر کھڑا ہو جائے گا. یعنی اگر عام بندہ یہ ارادہ کرتا ہے ڈالر لینے کا تو اس کو شاید اندازہ نہیں ہے, بٹ وہ ایک طریقے سے نقصان کر رہا ہوتا ہے اکانومی کا, بربادی کر رہا ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیں, اب دیکھیں کہ اب پچھلے 2 دن کی جو مجھے خبریں ہیں, جو ریئل اسٹیٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ کسٹمر آنا شروع ہو گیا ہے, اکا دکا لوگ آ رہے ہیں. ورنہ سراسر دیکھو نا, آپ بیوقوف ہیں کہ آپ کو کار خریدیں, کار کو ٹرانسفر کرائیں, اس کو رینٹ کار پہ چلائیں, یا اس کی آپ اوبر چلائیں, گرمی سردی حساب بنائیں, ڈرائیونگ لائسنس لیں. آپ بہتر نہیں ہے کہ آپ جناب 80 لاکھ روپے کے ڈالر لے لیں. $60 آپ 330 کے لیں, 500 کی خبر ہے, 120 روپے, 330 پہ 120 روپے از آلموسٹ 33%. That too in 6 months 33% is hell lot of a money. وہ آپ بنائیں,
پھر اتنے سے وہ ڈالر ہوں گے، وہ آپ نے جیب میں رکھیں، دراز میں رکھیں، تکیے کے نیچے رکھیں، الماری میں رکھیں، نہ کسی کو پتہ ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے. اچھا پھر ساتھ ہی وہ آگے میدان میں سونے والے. آپ دیکھیں گولڈ کتنا جو ہے نیچے آ چکا ہے. گولڈ کی بھی خبر ہے کہ ابھی کو 2,05,000-6,000 پہ ہے. اس کی بھی خبر ہے کہ یہ کوئی 1,80,000 کے قریب آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری جو بلیک مارکیٹس ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اب اچھی چیز یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ گورنمنٹ فوری طور پہ کچھ میجر سٹیپس لے لے. امیجیٹ سر یہ جو بڑی گاڑیوں کی امپورٹ ہے، گاڑیوں کی امپورٹ ٹوٹل بند کر دیں. ہمیں کوئی فورن اسمبلڈ گاڑی نہیں چاہیے. دیکھو سر آئے دن ہم سنتے ہیں کہ اس کا پلانٹ بند ہو رہا ہے، ٹویوٹا کا 15 دن بند رہا، 20 دن بند رہا، 100 دن بند رہا، 30 دن بند رہا. سوزوکی کا بند ہو گیا، لے آف ہو گیا، تنخواہیں نہیں مل رہی، یہ وہ. گورنمنٹ میک شور کرے. اس وقت ہمارے کتنے پلانٹ ہیں سر؟ 7 کے 8. ہیونڈائی کا ہے، ٹویوٹا کا ہے، ہونڈا کا ہے، سوزوکی کا ہے، کیا کا بن گیا، کیا کا ہے، اور ایک دو اور ہے. ایک 8-9 کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ میک شور کرے کہ 9 کے 9 چلیں. یہ 9 کے 9 کب چلیں گے؟ آپ جیپنیز 2 سال پرانی گاڑی کی امپورٹ بھی بند کر دو. وائی ان 9 پلانٹس پہ سر 50,000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ کام کر رہا ہے. جو ان کی وہ ڈیلیشن پروگرام ہے جس کے تحت ان کے پارٹس بننے ہوتے ہیں، لوکل پروڈکشن ہونی ہوتی ہے، اس میں لاکھوں لوگ انوالوڈ ہیں. جو ان کا ڈیلر نیٹ ورک آپ دیکھیں اس وقت کروڑوں لوگ ہیں. جو بینکوں کا نظام ہے، جو ان کی پیمنٹس کا پے آرڈرز ہیں، جو بینک کا پیسہ جو انوالو ہوتا ہے، بینک فائنینسنگ سر جو گاڑیوں کی لیزنگ ہوتی ہے اس میں سر آپ کے اربوں کروڑوں خربوں روپے انوالوڈ ہیں. بینکوں کے پاس، ہر بینک کے پاس 5-5 ہزار بندہ کام کر رہا ہے جو ان کے بینک لونز بیچتا ہے. آپ اس کا پورا حساب لگائیں، بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ہیوج بگ نیٹ ورک وچ از جو ملک اس کے اوپر چل رہا ہے. آپ گاڑیوں کی امپورٹ بند کر دیں. دوسرا جتنے ہی اننیسیسری آئٹمز ہیں ٹوٹل بین، سیل، اس کے اوپر مور لگا دیں. 1 سال منیمم. میں کہتا ہوں 6 مہینے میں آپ کے حالات ٹھیک بھی ہو جائیں تو آپ مت کھولیں، آپ بلڈ اپ کریں اپنے آپ کو. چاکلیٹس، امپورٹڈ فروٹس، ڈرائی فروٹس امپورٹڈ، اور اس طرح کی. سر بات سنیں، وہ جو ٹن پائن ایپل ہوتا ہے ڈیل مونٹے کا، سر وہ نہ آیا تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. سر یہاں نیوزی لینڈ کا سیب آیا ہوتا ہے. سر ظلم نہ کریں نا اپنے پر، آپ بیوقوف نہ بنیں نا، آپ اسٹوپڈ نہ بنیں نا، آپ ایڈیٹ نہ بنیں نا. آپ یہ نہ کہیں کہ میں گدھا ہوں. پلیز فار گاڈ سیک سر اس کو آپ بند کر دیں فوری طور کے اوپر. پرفیومز، کاسمیٹکس سر مہنگی، ٹائلیں امپورٹڈ جو گھروں کے اندر لگتی ہیں، باتھ روم سیٹ سر بند کر دیں. یہ جتنے امیر لوگوں نے لگانے ہیں نا امپورٹڈ باتھ روم سیٹ، سال بعد لگا لیں گے، اللہ خیر کرے. یا وہ اپنے پرسنل بیگیج میں ان کو لے کے آئیں گے، ادھر کسٹم کے اوپر ہیوی جرمانے دے کے وہ لے جائیں گے، ان کو نہیں فرق پڑتا. یہ سارا آپ بند کر دیں تاکہ آپ کی فارن کرنسی کا استعمال جو ہے رک جائے. ہاں سر ٹیکسٹائل کو چلائیں، انڈسٹری کو چلائیں، ان کی ایلسیاں کھلنی چاہیے، ان کو ڈالر ریفیوز نہیں ہونے چاہیے. دوسرا سر اگر آپ نے کوئی بجلی کے کنٹرول کے لیے، آپ نے فیول کے استعمال کنٹرول کے لیے کوئی پالیسی بنانی ہے، پالیسی بنا کے اس کو لاگو کریں. ہم سن رہے ہیں کہ ہونی ہے. کب ہونی ہے؟ جب ایک دن آپ اچانک کہیں گے کہ اب فوری طور پہ، ہنگامی طور پہ ہر چیز بند کر دیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. آپ ایک طریقہ کار وضع کر دیں. آپ اب موسم چینج ہو گیا، آپ دن میں 3 گھنٹے بجلی بند کر دیں پورے ملک میں. آپ 1 گھنٹہ صبح کے ٹائم کر دیں، 1 گھنٹہ دوپہر کے کر دیں، 1 گھنٹہ آپ شام کو کر دیں. پتہ ہی نہیں لگنا، محسوس ہی نہیں ہونا، کسی کو فیل ہی نہیں آنا. انڈسٹری کی آپ مت کریں، انڈسٹری کی بات کر دیں، ریزیڈینشیل ایریا کی آپ پوری کر دیں. پروڈکشن کی طرف ہم ملک کو دوبارہ ملک کو دوبارہ آپ لے کے آئیں، کوئی ایشوز نہیں ہے. مطلب ایک ویسے آرمی نے پالیسی پش کرنے کی کوشش کی ہے، آئی ایم شیور آپ نے دیکھی ہوگی، جو یہ ایگریکلچر کے اعتبار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوآپریٹیو سارٹ آف ایک وہ بنائیں گے.
دیکھو سر، پہلی چیز حیدر، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ فوج جو ہے وہ، دیکھو نا، سارا کچھ اگر فوج نے کرنا ہے باقی محکمے بند کر دو. میں کہتا ہوں ڈیسائیڈ کر لو ایک دفعہ بیٹھ کے، 4 مہینے 6 مہینے سال ڈیلیبریٹ کر لو. ہمارے سارے پولیٹیشین بیٹھ جائیں، تھنک ٹینک بیٹھ جائیں، فلاسفر بیٹھ جائیں، شاعر بیٹھ جائیں، ادیب بیٹھ جائیں، لکھاری بیٹھ جائیں اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی ہم تو ہیں نکمے نکھٹو، ہم سے ہوتا کوئی نہیں ہے. فوج آج 7 لاکھ لوگوں کی ہے، 3 4 5 7 لاکھ اور بھرتی کر لیں، اسی طریقے سے مل سے ٹرین کر لیں. دیکھو اس میں کوئی رائے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی رائے اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایک فوجی سپاہی کوئی بھی کام کرا لو، اس سے کہیں کوئی ڈیوٹی کرانی ہے جس طرح وہ کر سکتا ہے. اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یار یہ راشن کی بوری یہاں سے وہاں پہنچاؤ، جس آرگنائز طریقے سے وہ پہنچائے گا. آپ اس کو کہو کہ جی تم یہ گاڑی یہاں سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ لے جاؤ، جس طریقے سے وہ لے کے جائے گا. آپ نے کبھی فوجی کانوائے موو ہوتے دیکھا ہے جی ٹی روڈ پہ یا سڑک پہ؟ جی 20 میل کی سپیڈ ہے، وہی ہر گاڑی کا ڈسٹنس ہے، وہ آرام سے جا رہے ہیں. ان کو موٹر وے پہ بھی ڈال دو گے نا، انہوں نے سپیڈ تیز نہیں کرنی، انہوں نے لیفٹ لین کے اندر اپنی اسی سپیڈ پہ جانا ہے جو ان کی ٹریننگ ہے، ان کی تربیت ہے. پھر انہوں نے خاص فاصلے پہ کھڑے ہونا ہے. جو ہی وہ گاڑیاں کھڑی ہوں گی آپ دیکھو گے کہ ان کے 5 جوان نکلیں گے، وہ اپنی گن سیدھی کر کے پوزیشن لے لیں گے، چاہے وہاں بندہ نہ بندے کی ذات ہے. ان کی وہ ایس او پی ہے کہ جی پوزیشن لینی ہے، سیکیور کرنا ہے اپنے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. آپ کبھی کسی آرمی یونٹ کو ایکسائز ایریا میں دیکھو، وہ فرسٹ کلاس آپ کو پکوڑے پیش کریں گے، فرینچ فرائز پیش کریں گے، رات کو روٹی اور دیگ کا سالن ہوگا، یو وڈ لو اٹ، بہترین طریقے سے آپ کھاؤ گے. وہ سارا کچھ، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے. لیکن آپ پہلے فیصلہ کر لو یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، اب یہ کام کرانا ہے ان کو بلا لو، وہ کام کرانا ہے ان کو بلا لو. کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ جب ایکچوئل کام کا وقت آئے وہ کہیں ہم تو بھولے بیٹھے ہیں یار، ہم نے تو 3 سال سے پریکٹس ہی کوئی نہیں کی، ہم تو کھیت کھلیان چلاتے رہے، ہم یہ چیز کرتے رہے، ہم وہ چیز کرتے رہے، یہ تو ہم نے کیا ہی کوئی نہیں، ہمیں پریکٹس ہی کوئی نہیں ہے. تو اس وقت پھر کیا کریں گے؟ اور دوسری چیز، جب آپ ایک ہی ٹیم کو، ایک ہی بندے کو، ایک ہی ادارے کو یہاں پر بھی بلاتے ہیں، 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 پھر وہ تھوڑے سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ وہ منہ زور ہو جاتے ہیں، پھر وہ منمانی کرنے لگتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، میں ہی بتاؤں گا ہر چیز. پھر وہاں آپ کو اعتراض ہونا چاہیے، پھر آپ کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے جھگڑے، پھر آپ کے ڈسپیوٹ شروع ہو جاتے ہیں، تو پرابلم آ جاتی ہے. اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے یہ ہو گیا فیصلہ کہ کارپوریٹ فارمنگ ہونی ہے اور فوج نے اس کو لیڈ کرنا ہے. اصل میں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. ایک یہ ایشو ہے کہ ہم بہت سست الوجود ہیں، پورے ملک میں نظام کوئی نہیں ہے، پولیٹیشینز ہیں فیلڈ میزریبلی، اس کی وجہ سے فوج کو ہر جگہ انٹروین کرنا پڑتا ہے. دوسری ایک اور وجہ بھی ہے، چائنا، سعودی عربیہ، ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ امریکہ، یو اے ای، یہ جتنے ملک ہیں پاکستان میں جب کام کرنے آتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کرنے آتے ہیں، دے پریفر کہ دوسری طرف فوج ہو، ان سے کانٹریکٹ کریں. وہ کہتے ہیں ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کوئی کنٹینیوٹی ہوتی ہے، کوئی بات جو ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ اس پہ قائم رہتے ہیں. دوسرا، ایک چیف چلا جائے، دوسرا چیف آ کے یہ نہیں کہتا کہ پچھلے سارے ختم نئے سرے سے شروع کرو. وہ اس ساری چیزوں کو، ان لیگیسیز کو وہ آگے لے کے چلتا ہے، وہ سارا نظام وہ چلتا ہے. یہ جو ہے نا فوج کی ایک اسٹرینتھ ہے جس کو وہ ہر ملک اس کو پسند کرتا ہے. ابھی چائنا، بٹ سر وہ اس اگین وہ ایشو تو پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ جس طرح ہم جب پلاٹ بیچنے جاتے ہیں، جی اگر کوئی بندہ سامنے آیا ہوا ہے، لیٹ سے بیٹا سامنے آیا ہوا ہے، ہم کہیں گے اچھا یار تو سائڈ پہ ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈیسیجن میکر اصل میں، یا بعض دفعہ ہوتا ہے کپل آتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ بیوی جو ہے وہ بیگم صاحبہ نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ اپنی توجہ ادھر سے ہٹا کے وہاں پہ کر دیتے ہو. تو یہ تو یعنی کہ اگین آئی وڈ سے کہ دا بلیم فالز آن دا پرسن جو بار بار آ کے حکومت چلانا شروع کر دیتا ہے. اٹس ناٹ سو مچ کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام اچھا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار انہوں نے ہیں بعد میں، تو پھر ہم انہیں سے کام کرواتے ہیں. بس یہ ایک ایشو ہے ایسا کہ جو ہم ہر وقت فیس کرتے ہیں.
لیکن اگر اب ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ ہونی ہے اور فوج نے اس کو لیڈ کرنا ہے، تو میرا یہ خیال ہے، بلکہ خبریں ہیں کہ کسی جگہ پہ یہ شروع بھی ہو گئی ہوئی ہے، بلکہ کہیں میں نے کوئی نیوز پڑھی کہ وہاں کوئی 1000 کے قریب مشینری نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کریں، تاکہ جو اس کی نیگیٹو امپیکٹ آیا ہوا ہے، جو لوگ بات کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہائی کورٹ میں کیس چلا گیا، ہائی کورٹ نے روک دیا، پھر میرا خیال ہے اس کے خلاف اپیل ہوئی، وہ ہائی کورٹ میں ہی 2 ججز کے بینچ کے سامنے لگی، تو انہوں نے الاؤ کر دیا اس کو۔ وہ گراؤنڈز ایسی تھیں کہ بھئی جو فوڈ شارٹیج ہے اس کو سیکمنٹ کرنے کے لیے اور وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ کام کیا جائے۔ تو وہ ہمیں اس کی ویڈیوز بنائیں، اس کی پروگرس بتائیں، کس جگہ ہو رہی ہے، کتنے 1000 ایکرز ہو گئی ہے، کیا اس کی ٹرمز ہیں۔ میرا جو ڈر اور خوف ہے کہ یہ نہ ہو پھر یہ اسی طریقے سے جس طرح سی پیک کا حال ہوا، کہ سی پیک کا بھی پروجیکٹ تھا، شروع میں کچھ پتہ نہیں تھا جی کیا کانٹریکٹ ہے، کیا ٹرمز ہیں، کیا اس کے میں بینیفٹس ہیں، کیا اس کا خرچہ ہے، ہماری کتنی انویسٹمنٹ ہے، ہماری کیا پارٹیسپیشن ہے، ہماری کیا شیئرنگ ہے۔ ایون یہاں تک نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جی یہ پروجیکٹ لگے گا، اس میں جو لیبر ہوگی وہ کتنے پرسنٹ چائنیز ہوگی، کتنے پرسنٹ ہوگی، مطلب بعد میں پتہ لگتا تھا جی سارے چائنیز آئے ہوئے ہیں، پھر ہوتا تھا کہ نہیں جی کچھ ٹھہر جائیں جی وہ بہتر ہو جائے گی، اچھا جی اب یوں کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، جتنی ٹرانسپیرنسی رکھیں گے نا، میں آئی ٹیل یو اتنی زیادہ اپروول آئے گی، اتنی زیادہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ بہرحال فیصلہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مطلب جو پروونشل گورنمنٹس کے جو سب سے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں نا، ان کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں، سائز میں، حجم میں، مین پاور میں، گاڑیوں میں۔ تو اگر وہ اتنے نکمے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ پھر ان کو ڈس بینڈ کر دو، ان کو بند کر دو، وہ کہیں سے تو کاسٹ سیو کرو۔ دیکھو نا، فوج اگر وہاں پہ، میں مثال دیتا ہوں کہ جی 10,000 فوجی یا 20,000 فوجی اس کام پہ لگتے ہیں، کوئی ریٹائرڈ، کوئی سرونگ، کوئی مشینری، کوئی اکوپمنٹ، تو پھر ان محکموں کو بند کر دو، ان محکموں کو بند کر دو۔ ان کو کس لیے وہاں اتنی تنخواہیں بانٹ رہے ہو، پینشنیں دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ظاہری بات ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے نا۔ دیکھو نا، کل ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فوج کی جو آرمی میڈیکل کور ہے وہ ہمارے سارے پنجاب کے اسپتالوں کو ٹیک اوور کر رہی ہے کہ بھائی وہ ناکام ہو گئے ہیں ٹو ڈیلیور، ہماری وہ ایپیڈیمک نہیں کنٹرول کر سکتے یا کچھ کر سکتے۔ جی دیکھیں کرونا آیا، فوج کی مدد لی گئی، جو کمانڈ سینٹر بنا اس میں فوجی بیٹھتے تھے کیونکہ وہ ایک ڈسپلنڈ طریقے سے کام کرتے تھے، تو وہ ساری انہوں نے مدد کی، ہر ایک چیز کی۔ لیکن یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ ہمارے ڈاکٹروں نے کام کیا، اپنی جانیں قربان کی، سارا کچھ ہوا، ڈاکٹر ساتھ بیٹھے مل کے کام کیا، وہ ہو گیا۔ تو اگر کل کو ہم کہیں کہ جی آرمی میڈیکل کور نے سارا کچھ کرنا ہے اور ہمیں ہماری جانیں بچانی ہیں، تو پھر ان ڈاکٹروں کو فائر کر دو۔ اسی طریقے سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی سارٹنگ ہونی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میکنائزڈ فارمنگ آج فوج کر رہی ہے، 30 سال کی لیز میں زمین ملی ہے، پروجیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ جناب 7 سال کے اندر فوج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو فلی ٹرین کر کے واپس چلی جائے گی۔ فوج کے پاس جو ایک اسٹرینتھ ہے کہ وہ ایک انتہائی منظم ادارہ ہے، ورنہ یہ کیا فائدہ ہوا کہ سر فوج بھی کر رہی ہے، اتنا بڑا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پراپر اس پہ ہمیں ایک پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے پراپر، جس پہ ہم پورے اسٹیٹسٹکس اکٹھے کریں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کتنا بڑا ہے، ان کے پاس کیا مشینری ہے، کیا اکوپمنٹ ہے، کیا ان کے پاس فنڈز ہیں، کتنے لوگوں کو پینشن وہ دے رہے ہیں اپنے، اور جب فوج جو ڈپلوائے ہوگی اس کام کے لیے وہ کتنے لوگ ہوں گے۔ اچھا میں مزے کی بات بتا دوں، یو ول بی سرپرائزڈ، فوج کوئی 50,000 بندے نہیں کام کریں گے۔ وی آر ٹاکنگ آف کارپوریٹ فارمنگ، بس ساری مشینری اور اکوپمنٹ انوالوڈ ہوگا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جناب 1 ایکڑ کے اوپر 16 بندے کام کر رہے ہیں، فوج کی 6 پلاٹونز لگی ہوئی ہیں۔ نو، آپ دیکھ لینا اس میں انہوں نے ریٹائرڈ آرمی افسر انوالو کرنے، 2-4 ہوں گے اوپر جو سرونگ ہوں گے کمانڈ کی خاطر، سیٹ اپ کی خاطر، لیزوں کی خاطر، اور کچھ ہوں گے، باقی انہوں نے سویلین لیبر ہائر کرنی ہے۔ جی
آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے ہمارا وہ میں نے آپ کو بھیجا تھا جو جواد احمد کے ساتھ ایک ہم نے پوڈ کاسٹ کی تھی. جی جی. تو ان کی جو پارٹی جو انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے ان کا جو مین ایک سارٹ آف نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے وہ یہ لینڈ ریفارم کا ہے, اور وہ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ یا کوآپریٹیو فارمنگ کی جائے. جواد صاحب کی سنی, ویری سینسیبل مین. جی مطلب نارمل تاثر تو ہوتا ہے نا کہ یار ایک بندہ سنگر ہے, ہیپی گو لکی ہوگا. میں تو آئی واز امپریسڈ کہ the kind of books he has read. جی بڑا بڑی خوشی ہوئی, بڑی خوشی ہوئی. اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی جواد نے. وہ ہمیشہ نا ایک لینڈ ریفارمز کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی زمین چھین کے ایک 400 ایکڑ والے کی زمین لے کے 20 ایکڑ بانٹ دو. اس نے کہا جی وہ پرانی بات تھی. دیٹ واز ویلڈ 100 years ago اور 80 years ago کہ ٹھیک ہے جی ایک بندے کو 20 ایکڑ ملے گی, وہ اپنا ہل اور 2 بیل لے گا یا ایک ٹریکٹر خریدے گا تو 30 ایکڑ. اب تو ٹائمز ہیو چینجڈ. اب تو ایک کھیت ہوتا ہے 35 ایکڑ کا. مطلب آپ امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں جب آپ فارمنگ دیکھتے ہو تو وہ تو ایک اینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے, دوسرا اینڈ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کھیت کا. جی جو ان کے پاس جو مشینیں ہیں وہ ہارویسٹنگ کی, تو وہ تو ایک گو کے اندر جا کے جناب 15 ایکڑ کی کاٹ کے ہارویسٹ کر کے وہ مارتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ کو اس فلسفے کو توڑنا ہوگا جو فیوڈلزم کا ہوتا ہے, اور آپ کو کارپوریٹ فارمنگ کی طرف جانا پڑے گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ بالکل بہت اچھی بات کی. اور وہ میں بڑے ویری امپریسو ینگ مین واز ویری امپریسو. اچھا اٹس انفارچونیٹ کہ جواد صاحب جو ہے نا وہ بہت ووکل ہوتے ہیں ٹویٹر پہ, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے بارے میں, اور میں نہیں ان کی ایگری کرتا اس کے ساتھ. وہ اس ریل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یعنی کہ اس دن جب وہ آئے تھے بڑی سینسیبل باتیں کر رہے تھے. انفارچونیٹلی جب ہم نے وہ ویڈیوز گئیں تو میجورٹی جو کامنٹس تھیں کسی نے یہ بات نہیں سنی. سب لوگ بس یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ خان صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی. وہ اصل میں نا ہم بڑی ایموشنل قوم ہیں, ہم جذباتی قوم ہیں. ہم نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی ٹوٹ کے, اور محبت کرتے ہیں تو وہ بھی ٹوٹ کے. مطلب خان صاحب لیڈر تو بہت بڑا ہے نا, مطلب چھوٹا آدمی تو نہیں ہے, تو لوگ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ. وہ ڈیوائڈ بھی بہت سر اب لوگوں کے اندر آ گیا. جیسے پتہ نہیں آپ نے ابھی دیکھا تھا یا نہیں, یہ ایک ٹی وی شو ہوا تھا جس پہ PMLN کے ایک سینیٹر تھے اور PTI کے وکیل تھے, وہ افنان اور وہ مروت صاحب. جی جی. اچھا دیکھو اس میں وجہ کیا ہے. معاشرے کے اندر نا جو چیز ہمارے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے نا, وہ آ رہی ہے برداشت کی. ہم چونکہ اچھے مسلمان نہیں رہے نا. ایک جنگ کے اندر حضرت علی نے ایک کافر کو گرا لیا اور اس کی گردن کاٹنے لگے تھے, تو اس نے حضرت علی کے منہ کے اوپر تھوک دیا. حضرت علی فوراً اس کی چھاتی سے اتر کے اس کو چھوڑ دیا. تو باقی صحابہ نے کہا کہ شیر خدا یہ کیا کیا آپ نے, مطلب آپ کی تلوار سے کوئی بچ کیسے سکتا ہے. انہوں نے کہا جی میں اس کے ساتھ میرا کوئی ذاتی ڈسپیوٹ نہیں ہے, میری اس کے ساتھ جنگ یہ تھی کہ یہ کافر ہے, خدا کو نہیں مانتا, اور یہ رسول اللہ کے خلاف لشکر کے ساتھ آیا ہے جنگ لڑنے, تو میں نے اس کو اس لیے مارنا تھا. جب اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اس نے میری ذات کو ہٹ کر دیا, ڈیمیج کر دیا, نقصان پہنچایا, میری توہین تذلیل کی. اب اس کو میں مارتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں میرا ذاتی رنجش ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ہماری تو میراث یار وہ برداشت ہے, وہ حوصلہ ہے. اچھا اب وہ ہمارے معاشرے میں ویسے وہ کم ہو گئی ہے. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے جو یہ ٹی وی کے جو ٹاک شوز ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مہمانان گرامی بھی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی کوئی مطلب سخت بات کر لیں گے, جتنی بڑی بات کر لیں گے, مطلب ابھی یہاں میں نے ڈفر کیا پرائم منسٹر صاحب کے طریقہ کار سے کہ وہ باہر تشریف لے گئے. اب اگر اس میں 2 سخت باتیں کرتا ان کے لیے, کوئی 3-4 مغلظات بکتا تو بڑی بات ہونی تھی نا, لوگوں نے کہنا تھا واہ واہ. نہیں یار, مجھے اعتراض ہے, میرا خیال ہے رائٹ فل ہے. میں نے کہا جی ان کو نہیں جانا چاہیے تھا اور ان کو نہیں ایکسپینس کرنا چاہیے تھا. دیٹ از مور دین انف. اور کیا مطلب اس پہ بات کروں, مطلب مجھے کو بہت کوئی شوق ہے,
مجھے کوئی بہت جذبہ ہے تو میں کورٹ میں کیس فائل کر دوں, وہاں ان کی طلبی کروا لوں, سرکاری وکیل آئے گا, کورٹ آرڈر کرے گی کہ جناب خرچہ لے کے آؤ. میں اگر کورٹ سمجھے گی ایڈمیسیبل ہے تو وہ ایڈمٹ کر لے گی اس کو اور کہے گی کہ ہاں بھائی جواب دو, یہ ایک شہری پوچھ رہا ہے کہ تم کیوں گئے ہو, تم ولایت کیوں گئے ہو, وہ جواب دے گی, اسٹیٹ جو آنسریبل ہے, وہ ایک طریقہ کار ہے. مطلب میں بکواس شروع کر دوں, گندی باتیں کروں, ان کے بارے میں کہوں پاسٹ میں جناب وہ یہ تھے, وہ پڑھے لکھے کم تھے, یا وہ جناب ان کا قبیلہ کو بہت بڑا نہیں تھا, یا وہ بچپن میں جناب ان کو لوگ چھیڑتے تھے کلاس میں, اس قسم کی باتیں, ان کی ذات کو ان کی ذات کو ہٹ کروں. نہیں یار, وہ سچ اے ڈیسنٹ مین. ان کی گفتگو دیکھو کتنی بہترین ہے, تحمل سے بولتے ہیں, حوصلے سے بولتے ہیں. غلط کام انسانوں سے ہوتے ہیں نا, غلطیاں مسٹیکس ہیومن بینگ سے ہوتی ہیں نا, یہ کیا بات ہوئی اس کے اندر. اچھا اب یہ جو پرٹیکولر پروگرام تھا, یہ تو مشہور ہے یہ پروگرام کہ اس میں جو اینکر پرسن ہے وہ ہلکی سی کیو دے کے, ہلکا سا اشارہ دے کے, تھوڑی سی تیلی لگا کے خود خاموش ہو جاتے ہیں اینڈ ان کو ڈائریکٹ کرا دیتے ہیں. اچھا دیکھو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں آپ کی پوڈ کاسٹ میں 2 3 4 لوگ بھی بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں, میں دیکھتا ہوں جس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں. آپ کبھی بھی ان کو آپس میں ڈائریکٹ نہیں ہونے دیتے. ایک تو ویسے الحمدللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے آپ کے بڑے مہذب لوگ آئے ہوتے ہیں, آپ بڑے ایون جو ینگسٹرز ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا وہ بھی اتنے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اتنی وہ اچھی دھیمی گفتگو کرتے ہیں, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, وہ مذاق کرتے ہیں, ان کے جوکس بھی اتنے کیلیبر کے ہوتے ہیں, مطلب خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن جو باقی آپ نے بلائے, جو لائرز بلائے, جو آپ نے وہ پروفیسرز بلائے, وہ جو پانی والی کے اوپر, وہ جو اسکولنگ سسٹم کے اوپر آپ نے بلائے پروفیسر صاحب, ان کی اتنی ان ڈیپتھ نالج تھی, اتنی اسٹڈی تھی. ذیشان صاحب اسپوک سو ویری ویل, کمال بات ہے. ان کو بلاؤ یار دوبارہ, پیپل وانٹ ٹو لسن ٹو ہم. کہ بھائی وہ تو لوگوں کو تجسس ہو گیا کہ جی ہمیں بتائیں کہ جی کیا کیا فلاز ہیں, کس طریقے سے ہیں, اور یہ اتنا برننگ ایشو ہے یہ جو پرائیویٹ سکولز والا ہے. مطلب ایوری بڈی از افیکٹڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ کر کے تیلی لگا کے خاموش ہو جاتے ہیں. میں ان کا ایک پروگرام آپ کو بات کراتا ہوں, 2 بڑی خواتین, دونوں مہذب خواتین ہیں, یہ نہیں, ایک تو اب بالکل پالیٹکس سے پیچھے چلی گئی ہیں, ہٹ گئی ہیں, کشمالہ طارق. ایک وہ جو آج کل وہ اس میں وہ جو نئی تحریک بنی ہے پارٹی, جہانگیر ترین کی, جہانگیر ترین کی فردوس بیگم, فردوس عاشق اوان, جی وہ دونوں کو چینج آف ڈائلاگ ہوا, اس کے بعد وہ گفتگو یہاں دہرائی نہیں جا سکتی. اچھا یہاں دہرائی نہیں جا سکتی. مطلب دیٹ جس پروگرام میں یہ لڑائی ہوئی ہے وہی 16 سال پرانا پروگرام ہے. ہی کلیمز کہ جناب پاکستان کی ہسٹری میں یہ واحد سٹیبل پروگرام اس میں ایز این آل دیٹ. یہ تو چھوٹا سا آپ کا پلیٹ فارم ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس پلیٹ فارم کی توہین ہے کہ ہم وہ الفاظ دہرائیں جو وہاں پہ ہوئے. دیکھیں میں یہاں کوئی غلط بات کرتا ہوں تو آپ مجھے روک سکتے ہیں, آپ میری وہ کاٹ سکتے ہیں. میں کوئی اور بدتمیزی کرتا ہوں یا یہاں 2 بندے آپس میں کرتے ہیں تو وہ آپ کے جو عملہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ان کو فزیکلی روک سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ یار آپ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں گے. اب دیکھو بات کہاں سے شروع ہوئی. عفنان صاحب نے کچھ شروع کیا کہ جی وہ قیدی نمبر 804 کے لیے کہ جی وہ بوٹ پالش کرتے ہیں, وہ بوٹ پالش کرتے ہیں, بوٹ پالش کرتے ہیں. سم تھنگ ویری ڈیروگیٹری. چلو وہ ہوتا رہا, وہ دوسرے جو لائر تھے وہ برداشت کرتے رہے. پھر اس نے کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ یہودی ہیں, ان کا باپ یہودی ہے. اب یہودی کا کیا مطلب ہے, آپ اس کو کریں نا. اب میں مسلمان ہوں نا, میرا باپ مسلمان تھا, میری ماں مسلمان تھی, تو میں مسلمان پیدا ہوا نا. میں یہودی کب پیدا ہوتا, جب میری ماں کسی یہودی سے شادی کرتی یا کسی انلیگل ویڈ لاک میں جاتی تو میں یہودی پیدا ہوتا. وہ اور کیا کہہ رہا تھا, ہی واز سیئنگ دیٹ. مطلب اس کا نکالیں نا سر آپ, مطلب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ جی آپ ایسے کسی کو کہہ دیں کہ وہ ابلیس کا بچہ ہے یا وہ مطلب وہ کتے کا بچہ ہے, آپ گالی دے دیں کسی کو. وٹ ڈز اٹ مین, اس کا مطلب ہے نا کوئی. تو وہ جب اس نے کہا کہ جی وہ یہودی کا بچہ ہے
ہی گاٹ اپ, ہی پنچڈ ہم, 2-3 مکے لگا دیے. پھر جب ان کی فزیکل سکفل ہوئی, اب دیکھو نا یہاں بھی آپ کو تاریں لگی ہوئی ہیں, نیچے بھی تاروں کا جال ہے, تو وہ کہیں پیر رپٹے تو وہ دونوں گر گئے, وہ گر گئے. اچھا اب وہ جو اینکر ہیں, جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ روکتے ہو اگلے آپ روکتے ہو, آپ ڈیفیوز کرتے ہو, آپ بعد میں کہتے ہو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوا, یہ غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب وہ بڑی پراؤڈلی بتا رہے ہیں کہ جی وہ نیچے تھے, کیونکہ وہ اس پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں خود, جس پارٹی کے وہ سینیٹر صاحب تھے, کہ جی ان کا گھٹنا ان کے سینے پہ تھا, وہ جوڈو کراٹے اور بلیک بیلٹ کے ماہر ہیں. سر آپ ہوا دے رہے ہو ایک ایسے جھگڑے کو. اینڈ مائنڈ یو سر, وہ دونوں پٹھان ہیں, وہ دونوں اس بیک گراؤنڈ کے ہیں جہاں عزت آبرو کے لیے لڑ پڑتے ہو آپ. نہیں سر, لڑتے نہیں ہیں صرف آپ منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں لڑائی کو. جی آپ منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں لڑائی کو. آپ 50 سال ویٹ کرتے ہیں دشمنیوں کا, 30 سال ویٹ کرتے ہیں. وہ آپ دیکھا کریں نا ان کی جرگے جو وہاں فیصلے ہوتے ہیں, کہ ادھر کے 30 مارے گئے, ادھر کے 50 مارے گئے, وہاں تو اس قسم کے سلسلے چلتے ہیں. جی تو آپ اس کو ہوا دے رہے ہو, آپ بڑے فخر سے بتا رہے ہو کہ جی وہ گھٹنا اس کے سینے پہ تھا. آپ کیا مطلب, آپ پھپھو کا کردار ادا کر رہے ہو, آپ اس کو آگ لگانا چاہتے ہو, آپ بھڑکانا چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ بات آگے بڑھے. نہیں سر, نہیں سر, نہیں, یہ رول نہیں حیدر, دس از ناٹ یور رول. آنیسٹ ٹو گاڈ, I rate you a far better anchor than that gentleman. یہ کیا بات ہوئی یار, ہو گیا جھگڑا تھوڑی دیر کو. میں کہتا ہوں ان دونوں کا کام قصور ہے. I would request the young senator of Nan, I think میرے سے عمر میں وہ چھوٹے ہوں گے, جی he should forget it. کوئی بات نہیں. اور وہ جو مروت صاحب ہے, میرے خیال ہے میرے سے عمر میں وہ بھی چھوٹے ہوں گے. I am 62. ڈیفینیٹلی وہ چونکہ لائر ہیں, بہت کام کرتے ہیں, آئی تھنک چونکہ اسموک کرتے ہیں اس لیے وہ تھوڑے سے ان کی عمر لگتی ہے. بٹ آئی تھنک وہ بھی میرے سے چھوٹے ہوں گے. وہ بھی اس کو مٹی ڈالیں یار, زندگی میں اچھے کام کریں. سچ اے گڈ لیڈنگ لائر, وہ اتنا اچھا بچہ ہے. اور مشاہد اللہ خان صاحب کا بیٹا ہے یار, اس کے والد اتنی زبردست تقریر کیا کرتے تھے, اتنے اچھے اشعار پڑھا کرتے تھے. ہی شوڈنٹ ڈو اٹ. اور میں سمجھتا ہوں ان کی پارٹی کے جو بڑے ہیں وہ اس معاملے کو بالکل ڈیفیوز کر دیں, بالکل ختم کر دیں. بات آگے بڑھنی نہیں چاہیے, برداشت کریں. میں تو آپ کو کتنی بڑی مثال دی, مطلب حضرت علی شیر خدا جب وہ جنگ کر رہے ہیں, اس کو گرا لیا ہے, اس پہلوان کو, کافر کو نیچے اس کے سینے پہ بیٹھے ہیں, اس کی گردن کاٹنے لگے ہیں. اس نے آخری حربہ اس نے سائیکی سے کھیلا, اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. اس نے کہا دیکھو نا آپ کو شاید میری ٹرک چل جائے. اس کی ٹرک چل گئی, اس کی چھاتی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ یہ تو اب میرا ذاتی معاملہ ہو گیا, ذاتیات کو سائڈ پہ رکھیں. برداشت نہیں رہی ہمارے اندر. کس قسم کی گفتگو ہم کرتے ہیں ٹاک شوز کے اندر. ایسے ہی ہے سر. اگلے دن عظما بخاری اور یہ فردوس عاشقوان پھر سخت و تلخ گفتگو کر رہی تھی. یار آپ تو لیڈیز ہیں, لیڈیز کی تو گفتگو ہی اتنی دھیمی اور اتنی پولائٹ ہوتی ہے کہ وہ تو کسی محفل میں بیٹھی ہوں تو دیٹ از اے پریشر آن دا مین فوک. یار آہستہ بولنا ہے, یار آرام سے بات کر دی, خاتون بیٹھی ہوئی, آپ کہیں اونچا بول رہے ہوتے ہو تو آپ کو لوگ ٹوکتے ہیں, یار حیدر صاحب آہستہ, ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ کمرے کے اندر. آپ ریئلائز نہیں کرتے کوئی بڑی گیدرنگ ہے یا کوئی بڑا ہال ہے یا کچھ, یو ہیو ٹو بی ڈیسنٹ. تو خواتین ہی ماشاء اللہ وہ علامہ الحفیظ اچھل اچھل کے, یہ کچھ طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا. یہ کون سی پارٹی ہیں جن کو یہ سکھاتی ہیں, یہ بات کرتی ہیں, یہ وہ کمال, مطلب سمجھ نہیں. جی نہیں, اٹس انفارچونیٹ کہ اس طرح فردوس عاشقوان صاحب نے, وہ اتنے شریف وہ ہیں, ان کا کیا نام ہے, ان کو تھپڑ مار دیا تھا یار. ہی از آلسو سینیٹر, وہی پٹھان تھے, وہ از اے بلوچ آئی بلیو, آئی ایم فارگیٹنگ ہز نیم. ان کو اٹھ کے تھپڑ مار دیا. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی, کمال ہے. اور وہ بھی انہی کا پروگرام تھا میرا خیال ہے. اچھا وہ بھی انہی کا پروگرام تھا. جی انہی اینکر کا پروگرام تھا.
ابھی ان کا نام مجھے نہیں مل رہا، مگر اچھا تو یہ یعنی ایک ریپوٹیشن ہے ان کی ریپوٹیشن ہے، ان کی ریپوٹیشن کہ یہ لڑا نہیں یار، پاتے ہیں نہیں لوگوں کو. جو اینکر کا کام ہوتا ہے نا، پیپل تھنک کہ اینکر کا کام ہوتا ہے کہ صرف اس نے 6 سوال کرنے ہیں، دیٹ از اٹ. نہیں، اس نے حقائق قریدنے ہیں، فیکٹ سامنے لانے ہیں، اور اس نے کوئی پارٹیزن نہیں ہونا، اس نے کوئی بائس نہیں کرنی، کوئی انکلینیشن نہیں کرنی. اس نے سارے فریقین کو موقع دینا ہے بولنے کا، سارے اپنا نقطہ نظر کریں اور ایک اچھے ماحول کے اندر کریں. یار آپ ہنستے مسکراتے کرتے رہیں تو وہ ٹاک شو نہیں ہو سکتا، وہ پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہو سکتی، وہ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. وائی اٹ ہیز ٹو بی این ہیٹڈ ڈبیٹ؟ وائی؟ جی وائی؟ اس سے کیا کوئی بہت کوئی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے یا بہت کوئی معاملہ ہو جاتا ہے؟ تو بڑھتی تو ہے سر ویسے. مطلب آپ مرحوم ارشد شریف کو یاد کریں، کتنا وہ دھیما اور پیارا اور میٹھا بولتے ہوتے تھے. کبھی کوئی مطلب بہت مزہ آتا تھا ان کے پروگرام دیکھ کے. اپنے مالک صاحب ہیں، اب کتنا وہ واسطہ بولتے ہیں، کتنا وہ اچھا بولتے ہیں. طلعت حسین ہیں، وہ کتنا اچھا واسطہ بولتے ہیں. اور کتنے ہیں، ایون فار دیٹ میٹر کاشف عباسی، وہ بھی بڑا آرام سے تحمل سے بات کرتے ہیں. کوئی مطلب کوئی بھڑکانے والی بات نہیں، کوئی ڈیروگیٹری نہیں، کوئی سخت نہیں، کوئی کچھ نہیں. مشکل سوال آپ پوچھیں، آرام سے تحمل سے پوچھیں، اگلا جواب بھی دیتا ہے، اگلا جواب بھی دیتا ہے. اور پر اس طرح نہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو تیلیاں نہ لگائیں اور ان کو آپس میں لڑائیں تو مت کم از کم. لڑائیں مت ان کو. یہ اگر آپ ساری اس کا فرینزک آڈٹ کریں نا، آئی تھنک دی اینکر شوڈ بی پٹ ٹو بلیم. وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز جا رہی ہے، اس طرف جا رہی ہے، اینڈ اٹ از اپ ٹو یو. آپ 16 سال سے پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جب پٹھان اس طرح کی گفتگو میں جاتے ہیں تو ان کا ٹیمپو یا ٹیمپرامنٹ کس طرف چلا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لائر ہیں وہ کس طرح انوالوڈ ہیں. ہی نوز کہ ان کی فیملی ہی اسینٹڈ ٹو دبئی. ہی نوز کہ ہی از اے ویری لیڈنگ لائر، بہت بڑی پریکٹس ہے، ان کی پریکٹس پوری بند پڑی ہوئی ہے. ہی نوز کہ ان کو کیسز میں کیا مسائل ہو رہے ہیں، وہ کدھر کدھر ان کو بھاگنا پڑ رہا ہے. ملاقات کتنی مشکلوں سے ہوتی ہے قیدی نمبر 804 کے ساتھ، ان کی کس طرح کا ٹف ٹائم ہے ان کو، وہ کتنے انڈر پریشر ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اب ایک بندہ اس حالت میں آپ کے سامنے آیا ہے، اور وہاں پہ ایک اور بندہ جس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کسی چیز کے اندر، نہ ملک کے اندر نہ کسی چیز کے اندر. اٹ سو ہیپنڈ کہ ہی واز سن آف اے پارٹی لیڈر، اور وہ ریوارڈ میں مل گیا کہ والد فوت ہو گیا تو یہ بن گیا، وہ ان سینٹر بن گیا، سینٹر بن گیا، ان کو انعام میں مل گیا، وراثت میں مل گئی چیز. تو وہ اور پھر آپ بڑی پراؤڈلی ڈگ کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کو جی مارشل آرٹس بلیک بیلٹ ملی ہوئی ہے جی، اور بلیک بیلٹ یہاں سے ملی جی، جاپان سے ملی ہوئی ہے. یار کمال ہو گیا. یعنی اب آپ اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہو کہ یار تو بلیک بیلٹ ہے جاپان سے، اب تو بھی کچھ کر کے دکھا. رائٹ. اچھا سر، ایک آخری چیز بیفور وی ریپ اپ، کیونکہ آئی تھنک ورتھ ڈسکسنگ ہے. ایک تو ہم نے دیکھا کہ جو نیب کے اوپر ایک جو کیسز کا انہوں نے کیا ہوا تھا کہ تھوڑے لاز نیب کے چینج کیے جائیں، تھوڑی لینینسی ہو، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو سارے کیسز ہوئے ہوئے ہیں پاکستان کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ پہ، وہ شاید دفنا دیے جائیں. لیکن جو آخری فیصلہ ہوا بیفور چیف جسٹسز چینج ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کیسز کو آگے کیری کیا جائے گا، اور انفیکٹ وہ اب سارے دوبارہ سے جو ہیں ان کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا. اور ساتھ ہی پھر اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی ٹرم بھی شروع ہو گئی ہے. دیکھو جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں نا بندیال صاحب نے اس کیس کو لاسٹ ڈے پہ اناؤنس اسی لیے کیا کہ اس کے خلاف جو اپیل ہے لارجر بینچ کی وہ میرے سامنے نہ لگے، وہ اگلے چیف جسٹس صاحب کے لگے، تاکہ کیونکہ جو یہ فیصلہ تھا یہ بڑا پاپولر ڈیسیجن ہے، پوری قوم اس فیصلے کے ساتھ حق میں ہے اس فیصلے کے حق میں ہے. آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جناب یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ واپس ہونا چاہیے. جی. سو وہ ایک ٹائٹ کارنر میں کر کے جو ایک امپریشن پبلک کو دیا جا رہا تھا، وہ یہ امپریشن تھا کہ شاید جو اگلے چیف جسٹس ہیں
وہ پتہ نہیں کتنے بڑے ان کے حمایتی ہیں، ان کے دوست ہیں یا ان کو فیور کریں گے. ویرز قطن کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان دی فرسٹ پلیس جسٹس قاضی فائز از اے ویری اسٹریٹ اینڈ آنیسٹ جج. یار جن کی بیگم صاحبہ، آپ نے وہ ویژولز دیکھے ہوں گے کہ کیسے وہ سٹک لے کے، تھوڑا سا ان کو صحت کا پرابلم ہے، وہ کمفرٹیبلی نہیں چل سکتی آن ہر اون، وہ سٹک پہ چلتے ہوئے سادہ سی شلوار قمیض پہن کے وہ خود آتی تھیں کورٹ، اپنا کیس پلیڈ کرتی تھیں اور پیش کرتی تھیں، اور اپنی صفائی انہوں نے پیش کی اور ثابت کیا سب کچھ. ویرز کتنے ان کے کولیگ ججز تھے، ان کے دوست تھے ہر طرف ہی. بیکاز جب آپ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہو، آپ کو مذاق نہیں ہوتے. آپ 5 سال بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہوتے ہو، آپ کے ہر طرف کانٹیکٹس تعلقات ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ ایک لیڈنگ لائر رہے ہوتے ہو اور آپ ایک اتنی بڑی فیملی کو بلانگ کرتے ہو، تو آپ کے لیے چیزیں مینیج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے بالکل میرٹ کے اوپر وہ ساری چیزیں چلنے دیں اور ساری فیس کی. جی. تو ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے نا، یہ 99.9% یہ فیصلہ نہیں ہونا کہ جناب یہ غلط ہے، تو یہ اس کے خلاف سٹے آرڈر نہیں آنا چلنا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں دوسری طرف جس رفتار سے یہ سارے کیسز نیب کورٹس میں گئے ہیں، دیکھیں اگر یہ توقع ہو کہ اس کے اوپر سٹے آرڈر آ جائے گا لارجر بینچ کا اور یہ رک جائے گی پروسیڈنگز، تو کبھی بھی اس رفتار سے جتنی، کیونکہ نیب کورٹس کا سائز چھوٹا ہو گیا تھا، وہاں ججز اپوائنٹ ہو گئے ہیں، عملہ اپوائنٹ ہو گیا ہے، کورٹس میں فائلیں ریکارڈ پہنچ گئی ہیں، کورٹ سے نوٹسز نکل گئے ہیں، ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی ہیں، سب کچھ، اور لوگوں نے بھاگنا بھوگنا شروع کر دیا ہے. جس نے ملک سے باہر جانا ہے وہ باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے، جس چھپنا چاہ رہا ہے وہ سارا کچھ، تو سارا پروسیس دوبارہ سٹریم لائن ہو گیا ہے. دیٹ مینس کہ یہ کیسز جو ہیں وہ چلیں گے. ایک چیز یہ کلیئر ہوگی. دوسری چیز، قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل بائی دا بک جانا ہے، بائی دا میرٹ جانا ہے. کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کرنا جو ان کی ریپوٹیشن ٹارنش کرے یا ان کی ریپوٹیشن کو ایٹ سٹیک کرے. اور انہوں نے بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیجز دے دی ہیں. پہلا انہوں نے میسیج دیا، انہوں نے کہا جی گارڈ آف آنر نہیں لینی. دوسرا میسیج دیا، انہوں نے کہا بلٹ پروف گاڑی نہیں لینی. یعنی ان کو کوئی شوق نہیں ہے. انہوں نے یہ بتا دیا مجھے کہ جناب مجھے کسی طریقے سے تم لوگ امپریس کر سکو گے. میرا خیال ہے وہ کوئی پلاٹ بھی ریفیوز کر چکے ہیں پہلے، جو کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ملتے ہوتے ہیں اس طریقے سے. تو وہ سارے انڈیکیٹرز دے چکے ہیں کہ بھائی اپنے میں بکنے بکنے والا حساب کتاب کوئی نہیں ہے کہ میں کسی چیز سے امپریس ہو جاؤں یا ڈپریس ہو جاؤں. یہ امپریشن کیوں آپ کے خیال سے دیا جا رہا تھا کہ یہ زیادہ ان کا کوئی نون لیگ کی طرف ٹلٹ ہے یا اس طرح؟ بھائی وہ اصل میں جو بندیال صاحب تھے نا، ان کے کچھ فیصلے ایسے تھے جو فیور میں تھے پی ٹی آئی کے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور قاضی صاحب ان کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے تھے، ان کے بنائے ہوئے بینچوں پہ نہیں بیٹھتے تھے اور بنائے ہوئے بینچ سے اٹھ کے چلے گئے تھے. تو یہ ایک امپریشن آ رہا تھا، ان کی باڈی لینگویج سے ایسے لگتا تھا کہ چونکہ وہ بندیال صاحب سے اختلاف کرتے ہیں، بندیال صاحب پرو پی ٹی آئی لگتے ہیں، تو قاضی صاحب جو ہیں وہ پرو نون لیگ ہوں گے. اس طرح کا ان کو امپریشن. انہوں نے کچھ ججمنٹس بھی آئی تھنک پی ٹی آئی کے خلاف دی تھیں، جب پی ٹی آئی پرسیکیوٹ کر رہی تھی یا پروسیکیوٹ کر رہی تھی اس کو. انہیں کا نون لیگ کا کوئی بندہ تھا، کوئی کرپشن چارجز کے اوپر، آپ کو یاد ہے؟ وہ جو اس کی ہے وہ حدیبیہ پہ شوگر ملز کے کیا جی 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 ایگزیکٹلی. تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں بالکل بھی ایسا کوئی وہ دوبارہ نہیں کھلے گا یہ کیس. دیکھیں اس کو نا، چونکہ یا تو ہے کہ ہم کسی دن اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں، کوئی لائر یہاں بلا لیں اور اس کیس کو، اس کا ہم فورینسک آڈٹ کر لیتے ہیں، اس کیس کی فائل نکلواتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں پہلے خود بھی، پھر اس لائر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا میرٹس ڈی میرٹس کیا ہیں، فیصلہ کیا ہے. بیکاز ابھی تک ہم وہی بات کرتے ہیں، وہ جو 4 لائنیں 6 لائنیں کوئی اینکر بولتا ہے یا کوئی سامنے لکھی ہوئی آتی ہیں، پیچھے ہسٹری نہیں دیکھا. تو قانون جو ہے نا وہ کہتے ہیں اندھا ہوتا ہے. جج نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو حقائق اس کے سامنے آئے ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز اس کے سامنے آئے ہیں. جب وہ آئے ہی نہ ہوں وہاں پہ، اب دیکھیں نا جو کورٹس ہیں برطانیہ کی، اس میں ثابت نہیں ہو سکا کہ الطاف از اے ٹیررسٹ.
کہ وہاں پہ ہم کو ایویڈنس دے ہی نہیں سکے. وہ تو ایویڈنس دیکھتے ہیں نا, وہ چیزیں فیکٹس دیکھتے ہیں نا, وہ تو جذبات میں تو نہیں آتے نا کہ جی وہ جو بوری بند لاشیں تھیں وہ ہم کہتے ہیں الطاف حسین کرتا تھا, وہ تو اس چیز کو نہیں مانتے نا, وہ تو فیکٹس دیکھتے ہیں سامنے, ان کے سامنے ایویڈنس ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اس کو دیکھی جا سکتی ہے. تو وہ ایک امپریشن ایسا بنایا گیا ان کے اوپر, اور ایک کہانی وہ بڑی لمبی چوڑی سی بنائی جاتی ہے کہ جی وہ ان کو فلیٹ ملے وہاں اس کے بدلے اینڈ آل دیٹ. اور آپ نے ابھی کہا کہ کوئی انہوں نے پلاٹ بھی غالباً ریفیوز کیا ہوا. میں انشاءاللہ ڈگ آؤٹ کر کے آؤں گا اور اگلی کسی پوڈ کاسٹ پہ ہم ذکر کر دیں گے. مطلب آپ کے انٹیل کے اعتبار سے وہ کلین از نیٹ اینڈ کلین اینڈ از کلیئر, از ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی تھنگ. اور دیکھو نا, آپ کو غلط کام یا آؤٹ آف دی وے کام 2 3 4 چیزوں کے لیے کرتے ہو. ایک آپ اگلے عہدے کے لیے کرتے ہو, ایک آپ فیم کے لیے کرتے ہو, ایک آپ پیسوں کے لیے کرتے ہو, ایک آپ کو کوئی شوق ہوتا ہے, یو ڈو اٹ فار ویمن. آئی تھنک شوق سے انہوں نے چاہت سے شادی کی ہوئی ہے. اگلا عہدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد میرا خیال اگلا عہدہ اوپر کو اللہ تعالیٰ ہی ان کو پاس ہی جا کے ملے گا, اور تو کوئی رہ نہیں گیا ان کے پاس. اور پیسے کا کوئی ٹریک ریکارڈ ملتا نہیں ہے کہیں سے. کبھی کوئی صبر, ایک ہوتا ہے نا کوئی لنگر گپ نکلتی ہے, کوئی خبر نکلتی ہے, کوئی وہ نکلتی ہے, وہ کوئی اس طرح کی ہے نہیں کسی بھی قسم کی ان کی. کوئی کبھی بھی سننے میں نہیں آئی, کبھی کسی وکیل سے, کسی ریٹائرڈ جج سے, کہیں سے, کسی فورم سے, کسی پلیٹ فارم سے کوئی اس طرح کی نیوز کبھی ہوئی ہی نہیں, ہے ہی نہیں. فیصلے انہوں نے بڑے بڑے زبردست, بڑے بڑے ڈیٹیل کیے. از اے ویری لرنڈ جج اس طریقے سے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ, ہاں کہیں ججمنٹ کا ایرر ہو سکتا ہے, ایز اے ہیومن بینگ. کہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی فرشتے ہیں یا بہت کو ولی اللہ ہے, انسان ہے. ججمنٹ کا ایرر ہو سکتا ہے, باعث ہو سکتی ہے, لائکنگ ہو سکتی ہے, کسی طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے, یہ وہ. لیکن یہ جو ان کو امپریشن تھا نا, دیکھو نا سر, اگر ان کا جھکاؤ ہوتا نون لیگ کی طرف تو یہ اس وقت ساروں کے کیس کھل گئے, سب لائن سے کھل گئے. اس میں بائی دی وے آئی تھنک زرداری صاحب بھی ہیں, زرداری صاحب, سارے آپ کے ٹاپ لیول. تو اس کا آپ کو کیا نظر آتا ہے, کیا انجام ہوگا؟ یو تھنک کہ چلتے رہیں گے جیسے چلتے ہیں کیسز؟ نہیں, اس کا امپیکٹ آئے گا الیکشن پہ. 2-4 کو سزا ہو جائے گی 4-6-8 مہینے کے اندر, اور الیکشن اگر 1.5-2 سال پینڈ ہوا پھر تو خاصوں کو سزا ہو جائے گی اس ٹائم کے اندر. اچھا, خاصوں کو سزا ہو جائے گی. اللہ خیر کرے سر. یہ آئی گیس ٹائم ول ٹیل. ہاں جی, کافی ایکسائٹمنٹ ہے ہورائزن کے اوپر. بس دعا کریں ملک کے لیے بہتر ہو, اور جو کچھ اچھے میز چیف صاحب نے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمت حوصلہ دے ان کو کنٹینیو کرنے کا. ہی ہیز ٹو کیپ ایٹ اٹ ٹل سچ ٹائم رینز جو ہیں ایک پراپر پولیٹیکل سیٹ اپ کے پاس جاتی ہیں, اینڈ ہی ہیز ٹو کیپ ایڈوائزنگ اینڈ گائیڈنگ دی انٹرم سیٹ اپ. مطلب اس کا تو ایک آسان حل ہے سر, کہ آپ ابھی جو کہہ دیں کہ کیا نمبر ان کا کیا ہے, قیدی نمبر 804. نہیں, اب تو چینج ہو جائے گا نا, ہی از بین شفٹڈ فرام اٹک جیل ٹو اڈیالہ جیل. وہاں یہاں میں قیدی نمبر ملے گا. اچھا, وہ ان کے آپ کیسز جو ہیں وہ جلدی سے سنوائیں اور موو فارورڈ کریں, اور پھر آپ الیکشن کریں. ایکچولی قیدی نمبر 804 نے بھی نا اپنے حالات اتنے خراب کر لیے ہیں, اپنے سرکمسٹانسز ایسے کر لیے ہیں کہ اٹ از ناٹ ایڈوائزیبل, اٹ از ناٹ پرمیسیبل, اٹ از ناٹ ڈویبل کہ ان کو دوبارہ. بٹ میریکلز ڈو ہیپن. جی, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ آئی تھنک پاکستان کی سیاست میں اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے تو یہ ہم نے سیکھا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. پلیزر از آل مائن. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ پہ اب آپ سے ملاقات. انشاءاللہ. تھینک یو.